جب نام لکھیں تو اپنے ضلع کے نام ضرور مینشن کریں. اس کے علاوہ ہم ویبینار کا موضوع اور وہ کس طریقے سے پاکستان کی ترقی میں کہ اس کی امپورٹنس ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم اپنی جو ہماری وومن لیڈرشپ ہے ڈفرینٹ رورل ایریاز میں ہم ان کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لیں گے, اور ہمارے پاس ہماری بہت محترم ڈسٹنگوش اسپیکر بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی ان کی رائے کے بارے میں کریں گے. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے لاسٹ میں ہم آپ سے کے سوالات و جوابات اس ویبینار میں شامل کریں گے, اور پھر آپ کی تجاویز اور سفارشات ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اینڈ پر ضرور سارے جو ہیں اپنا کیمرہ مین آن کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کی اس ویبینار سے ریلیٹڈ تصویر لے سکیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آج کا جو ویبینار ہے وہ ایک اہم موضوع پر ہے, نوجوان لڑکیوں کی صحت اور تعلیم کے فروغ میں گرلز گائیڈ کا کردار. یہ سب مل کر سیکھیں گے, یہ ہم سب مل کر سیکھیں گے کہ کس طرح مستقبل سنوارنے میں گرلز گائیڈ جو ہیں وہ ہماری مددگار ہیں, اور ہمیں کس طریقے سے ہمارے ارد گرد جو ہیں ان کے مثبت اثرات جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ ویبینار جو ہے ان خواتین کے لیے اسپیشلی جو لڑکیاں اپنی تعلیم اور صحت میں فروغ دینا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ نہایت دلچسپی کا ویبینار اور انفارمیشن کا ہے آج کا ہمارا ویبینار. میں تھوڑا سا یہ بتاتے چلوں کہ آپ گرلز گائیڈ کا نام سنتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں اوبیسلی آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کا کیا کردار ہے یا ہم کس طریقے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. گرلز گائیڈ جو ہے وہ ایک تربیت ہے جو نوجوان لڑکیوں کو صحت مند زندگی گزارنے, تعلیمی ترقی حاصل کرنے اور بااعتماد ذمہ داری شہری بننے کے لیے تیار کرتی ہیں. لیکن یہ خاص طور پر ان کا کردار جو ہے ہمارے کمیونٹیز میں اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں پہ سہولتیں موجود ہیں اور جہاں پہ سہولتیں موجود نہیں بھی ہیں. تو اگر ہم ان کے کردار کو مد نظر سامنے رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ایک اچھی صحت کے لیے کام کر رہی ہیں, جسے آپ کہہ سکتے ہیں گڈ ویل بینگ, اور کوالٹی ایجوکیشن پہ بھی یہ کام کر رہی ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہیں یہ ہمارے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اسپیشلی SDG 3 جو کہ اچھی صحت کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے, اس میں گرلز گائیڈ کا جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اسی طرح ان کی کوشش ہے کہ معیاری تعلیم کے بھی مقاصد کو آگے بڑھایا جائے جو کہ SDG 4 ہے, جو تعلیم اور ہنر سکھا کر اس میں بہت سے اویئرنیس جو ہے وہ کمیونٹیز کے اندر پیدا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں SDG 5 کی جو کہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ خود بھی ہے, جو کہ صنفی برابری پہ ہے, کیونکہ اسپیشلی ہمارے معاشرے میں جہاں پر تھوڑا سا خواتین کو اتنا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی, وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ان کی خود اعتمادی اور ان کی جو خود اعتماد قیادت ہے اس کو جو ہے آگے فروغ دیا جائے, اور اس کی تربیت میں ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں جو کہ اس کو اور مضبوط بنائیں. تو پاکستان میں گرلز گائیڈ تو ایک پودا کے پلیٹ فارم پہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں ایک تو جو ہماری اسپیشلی اسلام آباد میں جنہوں نے آج ہمیں جوائن بھی کیا ہے اور ان کی شکر گزار ہیں جو اس گرلز گائیڈ کے ادارے کو فروغ دے رہی ہیں یا ان پہ کام کر رہی ہے, وہ ایک غیر نصابی سرگرمیوں میں صرف انوالو نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو صحت, تعلیم اور مثبت تبدیلی کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. اور یہ صرف کام نہیں کر رہی ہیں بلکہ لڑکیوں کو ایک علم, مہارت اور اعتماد دے کر ایسے ایک بہتر پاکستان کی قیادت کے لیے بھی تیار کر رہی ہیں جہاں پر یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں نے بہت زیادہ جو ہے اس پہ بات کی ہے کیونکہ میں پودا کے تصوف سے بہت سے میرا بھی مجھے موقع ملا ہے کہ میں جاؤں اور ڈفرینٹ خواتین سے جو ہم لوگوں کی کانفرنس یا ویبینارز ہوتے ہیں ان پہ بات کروں. تو میری یہ تھی, لیکن ساری باتیں میں اسلام آباد میں رہتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ ایک تو آرگنائزیشنز ہیں جو جب کہ پاکستان بنا ہے اس وقت سے کام کر رہی ہیں 1947 سے, اور مور دین 100,000 جو ہیں یا 100,000 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں گرلز گائیڈ موجود ہیں. لیکن یہ گرلز گائیڈ جو ہیں یہ ادارے کہاں باقی صوبائی علاقوں میں کہاں واقع ہیں,
یہ کہاں کام کر رہی ہیں, یہ اسکولوں میں اور کالجوں میں ہیں, دیہی اور پسماندہ علاقوں میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آج اسپیشل ہم نے انہی کوسچنس کو آنسرس کرنے کے لیے ہم نے اسپیشل ایک بہت آنریبل ڈسٹنگوش اسپیکر کو ہم نے مدعو کیا ہے. ہم صاحب تھوڑی سی سلائیڈ آگے کریں. جی, تو ہمارے ساتھ ہیں مسز ندیمہ ظفر, جو کہ ڈپٹی پروفیشنل کمشنر پنجاب, پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن PGGA پنجاب لاہور سے ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے, اور ان کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں. تو آج میم سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ہم کسی شہر یا اسکول میں گائیڈ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں, یا کسی دفتر سے رابطہ کرنا چاہیے, جو کہ اگر بینگ ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک صوبائی اور دیہی اور پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے, تو کس طریقے سے ہم اس کو جوائن کر سکتے ہیں, اور اس میں اس کے کیا فوائد ہیں, اور اس میں چیلنجز ہیں تو وہ کیا ہیں؟ تھینک یو. بہت شکریہ زارا کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع ملا. کہ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن جو ہے, یہ اس کی اگر روٹس دیکھیں تو بہت پرانی ہے, اور اس میں اگر آپ نے بات پوچھی ہے ابھی کہ ہم اسے کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے جو آفس ہے اس سے آپ رابطہ کریں, اور وہ آپ کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پہلے اکٹھا کرتے ہیں, اس کی ایک کمپنی بنا لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کو انرول کرتے ہیں, یعنی کہ ہم ان کو اپنے اس ایسوسی ایشن کا ممبر بنا لیتے ہیں. اور وہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان کو ایک چھوٹا سا ان کا ایک وعدہ ہوتا ہے, جو کہ جونیئر گائیڈ کا, گرل گائیڈس کا اور جو سینئر گائیڈس ہیں ان کا الگ الگ ہے, لیکن بیسکس ان کے سارے ایک ہی ہیں کہ انہوں نے گائیڈنگ کو جوائن کیا, انہوں نے کیسے کام کرنا ہے. یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں ابھی. اب جب ہم بچوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں, ان کی ہم کمپنی بنا لیتے ہیں, تو تقریباً آپ کے جو 24 بچے ہوں جونیئر گائیڈ کے, تو ایک کمپنی بن جاتی ہے. اور اگر گرل گائیڈس ہوں تو ان کی کم از کم 32 بچے ہونے چاہیے, اور سینئر گائیڈس کے 36 بچے ہوں تو وہ بن جاتی ہے. اگر اس سے کم بھی ہو تب بھی ہم ایک کمپنی بنا لیتے ہیں. اب جب کمپنی بنا لیتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دیتے ہیں کہ واٹ از گرل گائیڈنگ. اب جو تھوڑا سا ان کو ہم نو ہاؤ دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم ان کو ایک جو پرومس ہے وہ ان کو ہم ریسائٹ کرواتے ہیں, اور باقاعدہ ہماری انرولمنٹ ہوتی ہے, اس کی ایک فارمیشن ہوتی ہے, اور باقاعدہ اس کے لیے کوشچن دیے جاتے ہیں. اور وہ پھر یہ ہے کہ ہماری جو ٹرینرز ہیں وہ وہاں جا کر بچوں کو ٹرین کرتی ہیں, وہاں کی گائیڈرز کو ٹرین کرتی ہیں. گائیڈرز وہ خواتین ہیں جو کہ اسکولز میں ہماری ایز اے ٹیچر ان بچوں کے ساتھ ٹریننگ جو ہے اس کا پروسیس جاری رکھتی ہیں. تو ٹرینرز جو ہیں ان کو بھی وہ ٹرین کریں گے, بچوں کو بھی, اور جو گائیڈرز ہیں ان کو بھی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی انرولمنٹ ہو جاتی ہے, انرولمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی آرگنائزیشن کا ممبر بنا لیا اس کی اس فارمیشن لانے کے بعد. اب وہ میں اس وقت آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ فارمیشن کیسے ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ہم ایک ویڈیو کے ذریعے بھی ہم آپ تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچیاں وہ ریسائٹ کرتی ہیں پرامس, تو وہ اس کی ممبر بن جاتی ہیں. ان کو پھر ایک بیچ دیا جاتا ہے. وہ بیچ جو ہوتا ہے وہ جونیئر گائیڈس کا بلو کلر کا ہوتا ہے, گرل گائیڈس کا جو ہے وہ ان کا گرین ہوتا ہے, اور جو سینئر گائیڈس ہیں ان کا ریڈ, اس میں تھوڑا سا تیز دیا ہوتا ہے, اور درمیان میں ہمارا مونوگرام ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے صرف اسکولس کی اور کالجز کی بات کی ہے, تو ہم جہاں تک ہی میں رکھوں گی اس بات کو, لیکن اس میں ہم جو کمیونٹی میں لوگ ہیں ان کو بھی ہم ان کا ممبر بنا سکتے ہیں. لیکن اسکول جو, کیونکہ ہمارا جو بیس ہے وہ ہمارا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے, تو ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اب کوئی بچی بھی وہ کسی بھی علاقے میں ہو, پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں, چاہے وہ رورل ایریا کی ہو, اربن ایریا کی ہو, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتی ہے, اور ہم اس کو اپنے بچوں کی طرح ایک ہی لیول پر اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ کو کہ جو ممبرشپ ہوتی ہے یہ سب کے لیے اوپن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ممبرشپ اوپن ٹو آل اینڈ وی ڈیل آل ٹائپس آف گرلز اینڈ ینگ وومن. اس میں ہم اس کو ریلیجن, کریڈ, لینگویج اور بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے, بلکہ ہر بچی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وی امپاور اینڈ انسپائر دیم تھرو فن, فرینڈشپ, ایڈونچر, فیسنگ اینڈ ٹیکلنگ چیلنجز آف دا ٹائم اینڈ پاسبل اسکلس, ٹھیک ہے. اب یہ جب بچیاں جب انرول ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں ان کی جو ہینڈ بکس ہے ان کے مطابق کہ انہیں کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. تو اس طرح سے بچیاں جو ہوتی ہیں انرول ہونے کے بعد ہماری ممبر بن جاتی ہیں. تو کوئی بچی بھی, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کی ہو, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول کی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کو انرول کر لیتے. ایون کہ ہم نے یہاں پر اسپیشل بچوں کو بھی اپنا ایک ممبر بنایا ہوا ہے.
تو یہ رہی اسکول کی بات. اب کالجز کی بات اگر میں کروں تو کالجز میں یہ ہے کہ وہاں پر بھی بچیاں جو ہیں وہ آلریڈی بعض انرولڈ ہوتی ہیں, وہ آلریڈی اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز میں حصہ بھی لے رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب کالج میں ہم آتے ہیں تو وہاں پر میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں سوری کہ جو جونیئر گائیڈ ہے وہ اس کی ایج گروپ جو ہے وہ ہے 6 سے لے کر 11 سال تک کا. جو ہماری گرل گائیڈ ہے اس کی ایج لمٹ جو ہوگی وہ آپ کی 11 سے لے کر 16 سال تک کی ہے, اور جو سینئر گائیڈس ہیں وہ 16 سال سے لے کر 21 سال تک. اب اس کے بعد بھی بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. ایون کہ جو بی ایس کی بچیاں ہیں, یونیورسٹی کی بچیاں ہیں, ان کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں اور وہ ہماری ینگ لیڈرز کہلاتی ہیں. تو ان کی ایج جو ہے وہ 35 تک ہے. یعنی کہ بچہ جب ایک 6 سال کا ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہے وہ پوری زندگی کا کے ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ونس اے گائیڈ از آلویز اے گائیڈ. ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گائیڈز ہیں دے برنگ اباؤٹ اے چینج ان دا سوسائٹی, دے آر ایجنٹ آف چینج. کیونکہ جب ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ٹریننگ دینے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی کریٹیوٹی ہے, ان کی جسمانی, روحانی اور جو ذہنی جو ان کی خاصیتیں ہیں, جو ان کی جو کوالٹیز ہیں, ان کو ہم انہینس کرتے ہیں اور وہ سامنے آ جاتی ہیں. بعض بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ بالکل بول نہیں پاتے, اتنا زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں, لیکن جب وہ گائیڈنگ میں آتے ہیں تو ان کو ہم بولنے کا موقع دیتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں, لیکن یہ کہ کئی دفعہ ہم بچوں کو سنپ کر دیتے ہیں, چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ گھر ہو. خاص طور پہ بچیوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ بچیوں کو خاص طور پر اتنی اہمیت نہیں دیتے ہمارے معاشرے میں. لیکن گائیڈنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم ان کا وہ جو کانفیڈنس ہے اسے بلڈ اپ کرتے ہیں, ان کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو انہینس کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ کوئی سیاست میں کوئی لیڈر بن جائے, لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں آم اے گرل, ٹھیک ہے, اور میں ایک فعال شہری ہوں. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچیوں کو یہ تربیت دے کر ساری جو بھی ہے ہماری, اس کے بعد ان کو ہم ایک فعال شہری بنا سکتے. اب اس میں جو ہماری بچیاں ہیں وہ ان کو یہ ہے کہ اکثر ان کے جو اسمال گروپس میں کام کرتی ہیں, اور ان کی ہم جو ڈیسیژن میکنگ ہے ان کو ہم بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. چاہے ایک بچی ہو چاہے زیادہ بچیاں ہوں, ایک گروپ ہو, وہ مل کے جب کام کرتی ہیں تو ہم ان کی ڈیسیژن میکنگ کو امپورٹنس دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے ایکسپیرینسز ہوتی ہیں اور وہ جو چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں وہ کس طرح سے ان کو فیس کرتی ہیں, کیسے انہیں سالو کرتی ہیں, یہ بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ہم ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیتے ہیں کہ وہ ان کو کر لیتی ہیں. اس کے بعد ہم ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے وہ یہ کہ لرننگ بائی ڈوئنگ. جب وہ بار بار ایک چیز کو کرتی ہیں تو وہ یہ کہ ان کو وہ چیزیں بڑی مہارت کے ساتھ ان کو اچھی طریقے سے آ جاتی ہیں. اچھا, ابھی اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ہمارا مشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ اپرچونٹی فار دا ڈیولپمنٹ آف گرلس اینڈ ینگ وومین سو دیٹ دے کین بیکم confident, patriotic and law-abiding citizens capable of performing their duties in the home as well as community and country. یعنی کہ بچیاں نہ صرف جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بلکہ وہ کمیونٹی کے لیے بھی فعال ہوتی ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارا جو وی این ہے وہ یہ ہے کہ وی آر اے نیشنل موومنٹ آف empowered girls and young women working as the agent of change to build a better world. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم بچوں کو بہت سی ہمارے پروجیکٹس ہیں. میں پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کیمپنگ ہوتی ہے, ہماری جو مین سیگمنٹ ہے کیمپنگ ہے, ہمارے پروجیکٹس ہیں ہمارے جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں, ہماری پروگرامس ہیں, ہماری ٹریننگس ہیں, اور اس طرح سے ہم بچوں کو ان میں جب انوالو کرتے ہیں تو بچے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ جو ہماری پروگرام ہے وہ ہماری بچیوں کے لیے ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو کروائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ٹریننگ ہے, ٹریننگ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو کہ نہ صرف بچیوں کے لیے بلکہ وہ بڑوں کے لیے, جس میں کہ ہماری کمشنرز بھی ہیں, اس میں کیڈٹ گائیڈز بھی ہیں, ٹرینرز بھی ہیں, پیٹرول سسٹم میں جو بھی ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی بچیاں شامل ہیں. اس میں پھر ہمارے جو ڈفرینٹ آپ جیسے ریسکیو 1112 کی بھی ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. پھر ہماری لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. ایکشن آن باڈی کانفیڈنس, سول ڈیفینس, سیلف اسمارٹ, سمر بارس ہماری ہوتی ہیں جو سینئر گائیڈس کی ہوتی ہیں. فری بینگ می. اب فری بینگ می جو ہے ایسا ہے کہ جس میں کہ بچیوں کو کئی دفعہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے کہ وہ ان کا ہائٹ کم ہے یا ان کا رنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے,
تو اس طرح سے بچیاں کمپلیکس میں آ جاتی ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا تھا یہ ہمارا ویکس کا پروگرام تھا, اور اس میں بچوں کو ہم نے یہ سکھایا تھا کہ ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ کوالٹیز جو ہیں ان کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے اہم شخصیت بن جاتی ہیں, ایک لیڈر بن جاتی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے فری بینگ کا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے بچوں میں کانفیڈنس جو تھا وہ ہم نے بلڈ اپ کیا. اس کے علاوہ ہماری کیمپس کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر فائنینشیل لٹریسی ہے. اب فائنینشیل لٹریسی میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم بتاتے ہیں بچوں کو کہ بینکس کیا ہوتے ہیں, بینکس میں اپنے اکاؤنٹ کیسے کھولنے ہوتے ہیں, اور کس طرح سے آپ سیونگ کر سکتے ہیں, کیسے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم بچوں کو زندگی کے ہر شعبے میں لانے کے بعد ان کو ہر چیز کی تربیت دیتے ہیں. مین چیز جو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے. اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, کبھی کوئی پرابلم آ جاتا ہے, کوئی ارتھکویک ہو یا کوئی فلڈ آ گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے, تو اس کے لیے آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے بھی ان کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں. تو یہ ٹریننگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ سے بات یہ بھی شیئر کروں, جب پاکستان بنا تو اس میں ابھی جو آپ کی ہماری ڈاکیومنٹری ہے یا جو بھی ہمارا پریزنٹیشن ہوگی اس میں کافی ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہوئی ہیں, لیکن میں بھی آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹرینر موجود نہیں تھا, کیونکہ ٹرینر کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچوں کو ٹریننگ دے, تاکہ وہ آگے سے مزید ان چیزوں کو لے کے کام کریں اور اگلے ان کو ٹریننگ دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جس انداز سے ہمیں ٹریننگ کرنی ہے, جو ہم نے ایکٹیویٹیز کروانی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم اس کے اکارڈنگلی ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 1950 میں ہم نے یہاں لاہور سے ایک خاتون کو بھیجا تھا یو کے, کیونکہ ہمارا جو بیس ہے وہ یو کے ہی ہے, انگلینڈ میں سے یہ اسٹارٹ ہوئی تھی گرل گائیڈنگ, اور وہاں سے پھر انہوں نے 1 سال کی ٹریننگ لی اور واپس آئی, اور یہاں پر 1952 میں ہمارے جو پروونشل ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے وہاں پر آ کے انہوں نے باقی لوگوں کو ٹریننگ دی, اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اس کے علاوہ پروجیکٹس ہیں, تو پروجیکٹس بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بچے جو ہے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ ان پروجیکٹس پہ کام کرنے کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروجیکٹ کیسے بنتا ہے, اس کے فائنینسز, اس کا جو پلاننگ, اس کی سب چیزیں ہوتی ہیں. اب ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہے آج کل وہ یہ ہے 3L پروجیکٹ. 3L پروجیکٹ جو ہے یہ ہمیں ایشیا پیسیفک ریجن سے ویسٹ کی طرف سے ان کی فنڈنگ کے ساتھ ہم لوگ یہ کرتے رہے. یہ ہمارا 5واں پروجیکٹ ہے جو کہ ہمیں وہاں سے ملا, اور یہ بڑے آنر کی بات ہے. اب اس پروجیکٹ میں ہم یہ بتا, اس کا مطلب ہے 3L کا لائف لانگ لرننگ. اب لائف لانگ لرننگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف بچیوں کو بلکہ خواتین کو بھی ہم ایسی تربیت دیتے ہیں جس میں ان کو ہم پڑھنا لکھنا بھی سکھاتے ہیں, ان کو ووکیشنل ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے اپنے گھر میں پڑھائی سلائی بھی کر سکتی ہیں اور کام بھی کر سکتی ہیں, جس میں کہ ان کی اسٹیچنگ وغیرہ بھی ہے وہ بھی ہم کو سب کو سکھا دیتے ہیں. ابھی اس دفعہ جو ہمارا آیا ہے وہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں انٹرپرینورشپ کو انہوں نے انہینس کیا ہے کہ اس چیز کو آپ, اس سیگمنٹ کو آپ انہینس کریں اور اس کی ٹریننگ دیں اور اس لیول پر کام کریں کہ لوگ جو ہیں وہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے خود ارننگ ہینڈ ہو جائے. اس کے بعد اسٹیم ہے آپ ہمارا ایبریویشن آف سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. اب انہوں نے ان کو اسٹیم کر دیا ہے, اس میں انہوں نے آرٹس کو بھی شامل کر دیا ہے کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھس. تو اس میں ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم بچوں کو سکھائیں گے, اور کسی بھی ایک ریموٹ ایریا میں جا کر وہاں کے جو کمیونٹی کے اندر اپنی بچیوں کو لے جا کر وہاں پر بتائیں گے کہ انہوں نے ان کو کیسے سیکھنا ہے. ایون کہ کمپیوٹر بھی ہم بتائیں گے کہ ابھی انہوں نے کیسے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اور اپنی جو پریکٹیکل لائف میں اسے کیسے لے کر آنا ہے. اس کے بعد ہمارا کیمپنگ کا سلسلہ ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کیمپنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں, اور کیمپس ہمارے بہت طرح کے ہوتے ہیں, جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈے کیمپ ہے جس میں چھوٹی بچیاں اس میں حصہ لیتی ہیں. یہ 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کا ایڈونچر کیمپ ہے, آپ کا سروس کیمپس ہیں جو کہ ہماری سینئر گائیڈ کی بچیاں کرتی ہیں, اور وہ کسی کمیونٹی میں جا کر کسی ایک ٹاپک پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے پچھلے سال گرباٹ میں, یہ لاہور میں ایک گاؤں ہے, وہاں پر ہم نے سروس کیمپ کیا تھا اپنی سینئر گائیڈس کی بچیوں کے ساتھ. اس میں کچھ ینگ لیڈرز بھی شامل تھیں. پہلے ہم نے ریکی کی اور وہاں دیکھا کہ وہاں پہ کیا پرابلمز ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ اس ایریا میں ہمیں بچوں کو ساتھ لے جانے کے بعد, اس ریکی کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, جس میں کہ ڈرگ ایڈکشن تھی, ٹی بی کے پیشنٹس تھے وہاں پر, ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ تھے. اس کے علاوہ وہاں پر جو اور جو پرابلمس آ رہے تھے, ہمیں بچوں کی صحت اچھی نہیں تھی, ان کے انیمک تھے بچے. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے, مین جو چیز سامنے آئی تھی, اس کے لیے پھر ہم نے اس
में डॉक्टर्स को बुलाया, अवेयरनेस क्रिएट की, और इससे ये था कि हमने घर पे फीड बैक भी हम लेंगे, तो इससे ये होगा कि जो एनीमिक पेशेंट्स थे उनका घर जो वो 6 मंथ तक उसका फॉलोअप रखेंगे, ताकि उनकी वो कमी जो है है कि हमारा मरी में एक सीरीज ऑफ कैंप होता है, जो कि हमारा गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जो है वो जाते हैं, और वो 5 दिन का एक कैंप होता है, जिसमें कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जो आते हैं वहाँ पर वो कैंपिंग करते हैं। उसकी कुछ थीम होती है, उस थीम के अकॉर्डिंगली जो है वो फिर अपने उस पर वो काम कर रहे होते हैं। अब ये जो सीरीज है ये हमारी तकरीबन सितंबर तक रहती है। फिर हमारा रिक्रिएशनल कैंप भी होता है, जो कि लास्ट में हमने रखा हुआ है कि बच्चे या जो और खवातीन जाना चाहती हैं वो वहाँ जाकर रिक्रिएशनल कैंप को अटेंड कर सकती हैं। इसके बाद हमने अब ये किया कि जो बहावलपुर का एरिया है वहाँ पर हमने विंटर जो है वो कैंप साइट बना ली है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए हमने सर्दियों के लिए वो जगह रखी है कि वहाँ पर हम कैंप साइट बनाएं और वहाँ पर हम इनकी ये जो कैंप्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करें। अब कैंपिंग का मकसद ये होता है कि बच्चों को आपस में एक इलाके में मिलने का मौका मिलता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मौका मिलता है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट कैंप्स भी होते हैं, लोकल कैंप्स भी होते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर भी, या कॉलेजेस के इंटर डिस्ट्रिक्ट कैंप्स भी होते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेशनल कैंप भी होता है, यहाँ तक कि हमारे इंटरनेशनल कैंप्स भी होते हैं कि बच्चियाँ हमारी बाहर जाती हैं और बाहर के जितने ममालिक हैं उनके कैंप्स में भी वो पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत कुछ लर्न करती हैं। इससे उनको उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उनकी शेयरिंग होती है आइडियाज़ के साथ, और इसके अलावा लैंग्वेजेस सीखती हैं, वहाँ की जो डिफरेंट डिशेज हैं उनके मुतालिक वो सीखती हैं। और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जब वो मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो उनके अंदर एक जो सिस्टरहुड का जज्बा है, एक फ्रेंडशिप का जो जज्बा है वो बेदार होता है, और वो फ्रेंडशिप उनकी कायम रहती है। ये तो थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने प्रोग्राम और इन चीज़ों के हवाले से बात की थी। इसके बाद मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारी कंपेन्स भी हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं जब हम एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको एजुकेट करती हैं। जो एक्सपीरियंस वो हासिल करती हैं वो सिर्फ उनका किताबों से नहीं है, बल्कि उनका प्रैक्टिकलिटी के साथ है, एक्टिविटी बेस्ड है। अब मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हमारा जो तरीक़ाकार है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये कैसा लर्निंग प्रोसेस है कि जो कि ट्रेडिशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है, या जो एजुकेशन जो सेटिंग्स है हमारी, जैसे कि स्कूल में जाना, क्लासरूम में जाना, टाइम पे क्लास का ओवर होना, वो तमाम चीज़ें जो होती है फॉर्मेलिटीज़ वो इसमें नहीं होती हैं। बल्कि हम अक्सर ये देखते हैं कि इसमें ये होता है कि हम खुद ही स्पॉन्टेनियस वे में हम जो हमने काम करना होता है वो हम कोई भी एक्टिविटी वो है कर लेते हैं। ये हमारे डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसमें हम सोशल इंटरेक्शंस भी इसमें होती हैं, पर्सनल इंटरेस्ट भी इसमें होता है, जिसकी वजह से हम जब एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। जैसे अब हम गार्डनिंग की बात करेंगे। अब गार्डनिंग की बात ये कि हमने ये नहीं किसी के क्लास में बैठ के उनको कुछ हमने बताना है या करना है, बल्कि ये है कि जब वो ऑटोमेटिकली खुद अपने घरों में, अपने स्कूल में, कॉलेज में या किसी और जगह पर जाकर वो जब वो पौधे उगाएंगी, वेजिटेबल्स उगाएंगी, सब कुछ करेंगी, तो वो उनका अपना एक लर्निंग प्रोसेस होगा और वो सीख जाएंगी कि उनको ये किस तरह से करना है। तो ये जो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ये है कि हमारे कोई सेट ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, फिक्स टाइम टेबल नहीं होता, स्पेसिफिक लर्निंग नहीं होती है, बल्कि हम ये करते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं वो उनके मुताबिक हम उनको बताते हैं, लेकिन वो कंट्रोल तरीके से होता है। अब ये तमाम नो हाउ जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी सीख सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप से भी वो सीख सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं। इसके अलावा जो उन मुख्तलिफ जो उनको हम वीडियोस वो देखते हैं अच्छी किस्म की, जो पॉजिटिविटी बताती हैं, दिखाती हैं इनको, रीडिंग ऑफ बुक्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं जो कि उनकी लेयर टाइम में एक्टिविटीज़ होंगी, वर्कशॉप, प्रोग्राम्स, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं उनके अंदर वो इस चीज़ को पैदा करती हैं। एक लर्निंग है उनकी, ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत जो है उसका हसूल भी बच्चों को हासिल हो जाता है। तो हमारा ये जो तरीक़ाकार है इनफॉर्मल एजुकेशन का, इससे बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि हम किन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। अब क्योंकि हम बहुत से जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज हैं उन्हें भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि हमारा 6 सितंबर आ गया, 14 अगस्त हो गया। इस तरह से यानी कि कायद आज़म की जो डेथ एनिवर्सरी है, उनकी बर्थडे है, जो भी चीज़ें हम मनाते हैं, या ये तमाम बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करती हैं कि फलां शख्स कौन था,
یا فلاں جو ہم نے ایک پروگرام کیا وہ کیوں کیا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, تو یہ بھی ایک طرح سے سارٹ آف آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایجوکیشن ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ڈیز ہیں وہ بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے یہاں پر. ہمارے پنجاب ہیڈ کوارٹر سے باقاعدہ ایک اینول پروگرام جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, اور اس پروگرام کے تحت جو کہ سارا سال ان پہ سب کام کیا جاتا ہے اسکولس کے اندر, اور وہ جو ہے وہ پروگرام ہر مہینے کا ہوتا ہے کہ کس مہینے میں انہوں نے کیا کرنا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی پورے پنجاب میں وہ پروگرام جب چلتا ہے, اس پہ کام ہوتا ہے, تو سب لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید بچے بھی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری کنٹینیوسلی ہم نے کرنی ہوتی ہیں. ایسے پروگرامز ہیں جس میں بھی آپ کو بتاتی ہوں, جیسے کہ چائلڈ لیبر پہ ہم نے بات کی ہے اب, یا چائلڈ رائٹس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیز ہم کرتے ہیں, یہ جو ہم چیزیں ہم لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک جو کام کیا ہے وہ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے. چائلڈ لیبر پہ ہم نے آئیلو کے ساتھ بڑا اچھا کام کیا آل اوور دا پنجاب. اس میں یہ تھا کہ ڈومیسٹک جو ہمارا ایکٹ ہے وہ لیبر کا 2016 کا, اس میں یہ تھا کہ انڈر 15 ہم کسی بچے کو ایک ملازم نہیں رکھ سکتے ہیں. اب اس کی سزا کیا تھی, یہ بھی اویئرنیس تھی بچوں کے لیے, یہ بھی تعلیم کا ایک حصہ تھی ان کی, کہ ان کو ہم 7 دن سے لے کر 6 مہینے تک ہم قید میں ڈال سکتے ہیں ان کو, اور اس کے علاوہ 10,000 سے 50,000 تک ان کو جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ شاید عام بچوں کو, عام لوگوں کو پتہ نہ ہو, لیکن ہمارے گائیڈ کے بچوں کو اس چیز کا علم ہے. پھر ہمارا یہ کہ جو فورس لیبر ہے یا جو ٹریفکنگ ہوتی ہے بچوں کی, اس کے لیے بھی 3 سے لے کے 7 سال تک کی قید اور 2 لاکھ روپیہ سے لے کر 10 تک 1 ملین تک ان کا جرمانہ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا, اور بڑی اویئرنیس پیدا ہوئی تھی کہ چھوٹے بچے جو کہ ڈفرینٹ فیکٹریز میں کام کرتے تھے, جو ڈفرینٹ جیسے ورک شاپس میں کام کرتے تھے, تو ہم یہ, ہمارا ایک سلوگن تھا کہ ٹیک اے بک ناٹ اے برول. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ تھا کہ بچوں کی وہ جو ایج ہے وہ ان کی سیکھنے کی اور پڑھنے کی ہے. لیکن اگر ہماری یہ سجیشن تھی کہ اگر وہ کسی بھی اس علاقے میں جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں فیکٹری ایریا ہے, تو وہاں پر اگر ان کو شام کو تھوڑا سا پڑھا بھی دیا جائے تو شاید پھر اتنا ان کے لیے پرابلم نہ ہو, بچوں کے لیے کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں کہ وہ ایجوکیشن ان کو نہیں مل رہی ہے. تو یہ تھا کہ وہ کام بھی کریں, ان کو ایجوکیشن بھی ملنی چاہیے. لیکن فورس جو ایجوکیشن جو یہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہے, اس کے لیے یہ سخت سزائیں جو ہیں وہ تفویض کی گئی ہیں. تو یہ پورے پنجاب میں ہم نے چائلڈ لیبر کا جو تھا, اور خاص طور پر جو ڈومیسٹک جو بچوں کو رکھا جاتا ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے اپنے معاشرے میں, ہم لوگ سنتے ہیں روزانہ کہ کوئی نہ کوئی بچے کو مار پیٹ ہوتی ہے, اس کو کوئی مر جاتا ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے. اس چیز کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا تھا. تو یہ بچوں میں ایک اویئرنیس تھی, اور ان بچوں کے لیے بھی تھی جو کہ انوالو تھے ان کاموں میں, ان کو بھی ہم نے فورسفلی کہا کہ وہ اسکول میں ان کو ایڈمیشن دلوایا جائے, اور تاکہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں. اس کے بعد چائلڈ رائٹس پہ ہم نے بات کرتے ہیں, وومن رائٹس پہ, ہیومن رائٹس پہ, جنڈر بیسڈ وائلنس پہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک حصہ ہے ان کی تعلیم اور تربیت کا. پھر ہم نے ٹی بی پہ بھی ہم نے بات کی. اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع ہوا تھا نیشنل والوں کی طرف سے کہ ٹی بی جو ہے یہ انکریز ہو رہی ہے, پیشنٹس جو ہیں ان کے اندر زیادہ آ رہی ہے, اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا پریکاشنز لینی ہے, اس کی پریونشن کیا ہے, یہ ہم بچوں کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں. کہ ڈرگ ایڈکشن ہے آج کل بہت زیادہ ہے, تو ہم اس طرح کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ علاقہ جہاں پر کہ یہ لوگ بچے زیادہ استعمال کرتے ہیں, اسکولوں میں, کالجز میں, ینگ ایج میں, ان کو ہم ڈرگ فری ایریا جو ہے قرار دے دیں, اور ان کو بتائیں کہ اس کی کیا برا امپیکٹ ہے ان کی صحت پر. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں سے وہ باہر نکل جاتے ہیں, چوریاں بھی کرتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو ہم جو اس کے نیگیٹو افیکٹس ہیں ان کو اوائڈ کروانے کے لیے ہم نے ان کو ٹریننگ دی. پھر سوری جنڈر فار بیسڈ انٹرپشن مس ندیمہ, آپ تھوڑا سا مائک کے قریب ہو کر بولیں گی, تھوڑی سی آواز جو ہے ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہمیں جن اچھا ٹھیک خواتین نے جوائن کیا ہوا ہے. ان اب کو تھوڑی اچھا سی. اب آ جی رہی اب ہے بہت صحیح. بہتر ہوگی, جی اب بہت بہتر تو ہوگی. بول رہا سوری کہ وہ دور تھا ذرا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی اب تھینک یو سو جنڈر, مچ. ہاں, اب جنڈر ڈسکریمنیشن ہے, یہ بھی اویئرنیس ہے, یہ بھی تعلیم کا ہی حصہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بچیوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, اور ہم لڑکوں نہیں دی جاتی ہے, بلکہ لڑکوں کو امپورٹنس زیادہ دیتے ہیں. تو یہ جنڈر جو ہے نا ڈسکریمنیشن ہر ایج کے لیول پہ, چاہے وہ بچی ہے, چاہے وہ بڑی ہے, چاہے وہ خاتون ہے, یہ اس چیز کو ہم نے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اور میں بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے اویئرنیس تھی. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, لیکن بتا رہی ہوں کہ ہم سب پاکستان گرل گائیڈ ایسوسیشن کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں.
इसके अलावा सब स्मार्ट है। अब तो ये सब स्मार्ट जो है, इसके मैं अगर हवाले से बात करूं तो इसमें यह है कि आपने मैं इस हवाले से अगर बात करूं तो ये कि ये हमारा एक वे भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ये करिकुलम है, क्योंकि हम नॉट फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो इसमें इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया कि हम जो यंग लोग हैं, यंग बच्चे जो हैं, उनको बता सकें कि वो किस तरह से कंप्यूटर्स को या अपने मोबाइल्स को पॉजिटिवली ऑनलाइन कैसे कनेक्ट करें, और वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि उनको ऑनलाइन थ्रेट्स मिलते हैं, और जो उनके राइट्स हैं और उनकी जो रेपुटेशन है वो उनकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ऑन इंटरनेट पे, क्योंकि बुलिंग भी होती है इसमें इसमें उनको हरास भी किया जाता है। तो हमने ये ट्रेनिंग दी थी बच्चों को, ताकि ये सब स्मार्ट के हवाले से कि इनको इनके ये जो सब चीज़ें हैं उनको हम अवेयरनेस दें। अब ये सर्फ स्मार्ट की जब हमने आपसे बात की है तो इसके साथ साथ अभी हमारा एक और स्टे सेफ का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। और वो स्टे सेफ का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये है कि हम छोटे बच्चे को, जो 6 साल का बच्चा है, उसको हम ये बताते हैं कि भी क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो इतनी इस लेवल पर नहीं आता, तो उसको हम बताते हैं कि घर में बैठकर वो किस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से अवॉइड कर सकता है। जैसे कि उसने आयरन को ऑन नहीं करना है, छुरी को नहीं पकड़ना है, सीजर को नहीं पकड़ना, उसने लाइट नहीं उसने स्टोव ऑन नहीं करना है, या उसे और किसी ऐसी चीज़ से नहीं खेलना जो कि उसके लिए डेंजरस होती है। तो ये बेसिक यहाँ से शुरू होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो जो उनकी उम्र बढ़ती है तो हम उनको फिर नेट पे और इन चीज़ों के साथ भी हम उनको अवेयरनेस देते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा है वही सर्फ स्मार्ट, ये भी एक अलग प्रोजेक्ट था। उसके बाद जो हमारा अब शुरू हुआ है वो है आपका स्टे सेफ का। अब जो स्टे सेफ का जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने रिसेंटली ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हमने शुरू किया है, जिसमें कि हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं। एक उसमें है पर्सनल सिक्योरिटी, सेकंड है ऑनलाइन या डिजिटल सिक्योरिटी, तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, और चौथा है इमोशनल वेलबींग। अब आप देखिए इन तमाम चीज़ों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बच्चों की के लिए इनफॉर्मल ही एजुकेशन है जो कि हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बुक्स के जरिए नहीं होती है, बल्कि ये सब चीज़ें कभी आप अगर इनका देखें कि हम इनको कैसे ही सिखाते हैं, तो सारा कुछ वो एक्टिविटी बेस्ड ही है। अभी हमने यहाँ पे जो राशिद लतीफ़ यूनिवर्सिटी एबसिनिया जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, फिर मुल्तान सॉरी वहाँ पे फैसलाबाद में हमने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इस तरह से बहुत सी और यूनिवर्सिटीज़ में हमने, मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि हमने ये काम शुरू किया है और इसका बड़ा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। इवन के जो डॉक्टर्स थे जहाँ पे हमने काम किया हॉस्पिटल्स के अंदर, उन्होंने भी इनको कहा कि मज़ीद हमें इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और फिर हमारे इसके बाद होती है उनकी कैस्केड ट्रेनिंग होती है, कि वो जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो ऑलमोस्ट होती है टोटल 20 आवर्स की, जिसमें कि 16 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो हम देते हैं 4 4 घंटे की 4 दिन की। और उसके बाद फिर वही लोग जो होती हैं फिर वो 4 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे हम कैस्केड ट्रेनिंग कहते हैं। वो स्कूल्स और कॉलेज में भी दी जा सकती है, और जो हमारे डॉक्टर्स थे सीनियर, उनको हमने ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने फिर जूनियर डॉक्टर्स को कैस्केड ट्रेनिंग दी थी 20 आवर्स की। ठीक है। इसके बाद हम ये स्टे सेफ पे बात कर हमने कर ली। इसके बाद है कि जो हम ग्रुप के साथ भी बात हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रुप का जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे 10 लॉज हैं। अब उन 10 लॉज में से जो 5th लॉ है वो ये है कि हमने किस तरह से जो जानवर हैं उनके साथ कैसे अपना रवैया अख्तियार करना है। इसमें हमने डंकी, म्यूल और हॉर्स को इसमें हमने कैटर फॉर किया था, क्योंकि ये जितने भी आपके क्लिन पे काम करने वाले लोग हैं, जितने भी आपके गांव में देहातों में काम करने वाले लोग हैं, या जो बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत मंडी से अपनी मार्केट से चीज़ें लाना और ले जाना, उनके लिए यही जानवर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए फिर हमने ये कहा कि ये इनकी हालत कई टाइम्स ये होता है कि बीमार होते हैं, वो ज्यादती करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, उनका इलाज नहीं करवाते हैं, सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी थी ये वाली, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया डिफरेंट जगहों पे जाने के बाद। बल्कि जहाँ जिनकी जानवर थे उनको भी हमने बुलाया, उसमें हमने शामिल किया कि वो किस तरह से केयर करते हैं, और केयर नहीं करते उन्हें कैसे केयर करनी है। तो ये भी सॉर्ट ऑफ एक उनका एजुकेशन का ही एक हिस्सा है। इसके बाद हम करते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जो कि अभी जारा ने एसडीजीज की बात की है, तो हम तकरीबन सब एसडीजीज के ऊपर काम करते हैं। असल में एसडीजीज जो हैं ये हमारे डेवलप हुए थे
ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے جو کہ سن 2010 اور 12 میں ہوئے تھے، جبکہ سینٹینری منائی گئی تھی گرل گائیڈنگ کی. تو اس کے بعد جو یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یہ ہمارے 17 ہیں، اور تقریباً پاکستان گرل گائیڈ ایسوسیشن جو ہے ان سب پر کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے. کلائمیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، وقت پہ بارش نہیں ہوگی، فصل نہیں اگے گی، جب فصل نہیں اگے گی تو کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کہ آپ کا وہ ہنگر کا ایک جو سیگمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، جو کہ ہم جس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم پھر پانی کی بات ہے، ہمارا جو ایس ڈی جی 6 ہے وہ پانی سے متعلق ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. تو ہم نے آلموسٹ ان سب پر ہم نے ڈیٹیل میں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن میں سے یہ بتا رہی ہوں کہ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسیشن نے ان تمام ایس ڈی جیز پہ کام کیا ہے، اور ابھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا بہت اچھا ہے سے نو ٹو پلاسٹک، جسے ہم کہتے ہیں پلاسٹک ٹائٹ ٹرنرز. اور یہ جو ہے نا پاکستان پلاسٹک ٹائٹ ٹرنرز ہے، وہ یہ کہ جب ہم پلاسٹک کو ہم نے یوز نہیں کرنا تو اس کے لیے ہم اویئرنیس دیتے ہیں بچوں کو کہ پلاسٹک سے کیا نقصانات ہیں، ان کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے کاٹن کے بیگس کیسے بناتے ہیں، بچوں نے بنائے بھی ہیں بڑے خوبصورت، اور لوگوں کو ہینڈ اوور بھی کیے اور ان کو انٹروڈیوس بھی کروایا. یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ بچوں سے ہم کرواتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہمارا پروجیکٹ رہا. اس پہ ہم نے پھر بچوں کو بیچ بھی دیا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا. ایون کہ جو چائلڈ لیبر کا تھا، ڈومیسٹک لیبر کا تھا، اس کا بھی ہم نے ان کو بیچ دیا تھا. یہ ایک انکریجمنٹ تھی کہ جن بچوں نے کام کیا ہے وہ آگے اپنے پیئر گروپس میں یا آگے اپنے دوسرے جو کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کو اپنی اویئرنیس جو ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے MHM پہ بھی بات کی. یہ مینسٹریشن ہیلتھ کی بات ہے. اب یہ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت سے پرابلمس ہیں، بچوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے ان دنوں میں بہت سی مس تھی. ہم نے آن لائن بھی ہم نے مطلب زوم پہ ہم نے میٹنگس کروائیں، ڈاکٹر تھیں ہماری گلفری ان سے، اور بہت سی مس ایسی تھیں. پھر ایک اور ہماری IT کی ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کی، انہوں نے بھی ہمیں سیشن دیے بچوں کو، جس سے کہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور بچوں نے بڑے سوالات کیے، جو کہ جس سے کہ ایک اویئرنیس تھی جو ان تک پہنچی. تو یہ ہمارا کام ہے اس طرح کا کہ ہم جو پرابلمس آتے ہیں بچوں کو ان کو سالو کرنے کے لیے، ان کی پریونشن کے لیے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم یہ سارے جو مختلف سیمینارز کرواتے ہیں، ڈفرینٹ ہم میٹنگس کرواتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ. پھر ہمارے NGOs ہیں بہت سی ایسی جن کے ساتھ ہماری نیٹ ورکنگ ہے، ان کے ساتھ مل کر بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں. 11 2 کی ٹریننگ دیتے ہیں. بچوں نے اتنا اچھا سیکھا ہے وہاں پر، وہ جو کہ ہر سال ہم دیتے ہیں ان کو. جبکہ بارس ٹریننگ ہوتی ہیں جو کہ سینئر گائیڈس کرتی ہیں، یہ میں بعد میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کرتی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال یہ آ کے تقریباً 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ریڈ کریسنٹ والے جو ہیں وہ بھی آ کے ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو. فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ہم بچوں کو اتنا اکوپ کر لیتے ہیں کہ بچہ کہیں بھی ہمارا گائیڈ کا کھڑا ہوگا وہ کبھی بھی کہیں مار نہیں کھائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوگا، اس کو ہر چیز کا نالج ہوگا، اور بلکہ وہ لوگوں کو بھی بتائے گا، جس سے کہ ایک اویئرنیس ہماری اتنی پھیلے گی، اسے پتہ چلتا ہے کہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک چینج آ رہا ہے، اور وہی کہ گائیڈ از این ایجنٹ آف چینج. پھر ہم نے بہت کام کیا ہے بریسٹ کینسر پہ، کیونکہ اکتوبر میں یہ پورا مہینہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بریسٹ کینسر کا. تو جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت یہ بالکل لوگوں کو پتہ نہیں تھا. وہ بات کرنے میں بھی شائع فیل کرتے تھے کہ بریسٹ کینسر پہ ہے کیا اور اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. تو وہی دم درود اور سب چیزیں جو ٹوٹکے تھے وہی وہ کرتے تھے. لیکن ہماری اس اویئرنیس کی وجہ سے جو کہ ہم نے دی اپنے جو ہمارے ہائر سیکنڈری اسکولس تھے، کمیونٹیز کے اندر جانے کے بعد، ہماری بچیوں نے کالجز کے اندر جانے کے بعد، پورے پنجاب میں آلموسٹ ہم نے یہ جو تھی اس کی ٹریننگ دی کہ ہم اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. پرسنل جو ہماری شروع میں ڈیٹیکشن ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، اگر یہ بڑھ بھی جائے تو اس کو ہم کہاں سے کس طرح سے اس کو ہم جو ہے وہ اس کو آپریٹ کروائیں گے، کون سی میڈیسن کیسے لینی ہے، سب چیزیں ان کو بتائیں. اس سے یہ ہوا کہ کم از کم جو خواتین جو کہ اربن ایریا میں نہیں تھی بلکہ وہ رورل ایریا میں رہ رہی تھی، انہوں نے بھی اس پر بات کرنی اور سنی جو تھی وہ شروع کر دی تھی. اور تو اس سے بڑا اچھا ایک پازیٹیو چینج آیا تھا جو ہم لوگوں نے فیڈ بیک جب لی تو ہمیں محسوس ہوا تھا. اس کے علاوہ ہم جو اسٹیم اور اسٹیم پہ کام کر رہے ہیں، میں نے بھی آپ سے بتایا کہ یہ ہمارا بھی جو 3 ایل پروجیکٹ ہے اس میں بھی موجود ہے، اور بچوں کو ہم اویئر کر رہے ہیں کہ وہ ان پر کام کریں، ان کو سیکھیں، کیونکہ ابھی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے. اس میں آپ کا سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، اور آرٹس بھی اس میں شامل کر دیا، اور میتھمیٹکس بھی ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر آپ کے ایک بچے کے جو برین اور جو ان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نو ہاؤ ہے اس کو یہ انہینس کر سکتی ہیں سب چیزیں.
تو یہ چیز سب چیزیں وہ میں نے بتائی آپ کو کہ جس پر ہم نے بہت بہترین کام کیا. اگر کوئی ایک آدھ رہ بھی گیا ہو تو میں اس میں آئی ایم سوری. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کی بات بھی کر لی. اب ہیپاٹائٹس کی میں آپ سے بات کروں کہ لاہور میں یہ بہت سے ایسے اسلم ایریاز ہیں یا ریموٹ ایریاز جو کہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں, وہاں پر پانی کی ایک تو کمی ہے, دوسرا پانی صاف نہیں ہے. تو وہاں پر اس قسم کی جو آپ کے گیسٹرائٹس کی اور جو یہ پرابلم آ رہی ہے ہیپاٹائٹس کی, یہ بہت زیادہ ہے. تو ہم نے بچوں کو اویئرنیس دی تھی کہ وہ ہیپاٹائٹس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, پانی کو کیسے صاف کر سکتے ہیں, ان کو بوائل کریں یا اس میں ایلم ڈالیں یا اس میں جیسے بھی انہوں نے کرنا ہے, اور کیسے پانی کو سیو کرنا ہے. جو ہمارا SDG 6 ہے وہ اسی سے متعلق ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن پہ. تو اس کے لیے ہم نے یہ ان سے کہا تھا کہ وہ پانی کو کم سے کم کیسے استعمال کریں, اور پانی کو اگر وہ استعمال کر بھی رہے ہیں تو جو یوزڈ پانی ہے اس کو ری یوز کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو آپ باہر ضائع مت کریں بلکہ اس کو آپ کیاریوں میں دے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں. تو یہ سارٹ آف میں آپ کو ابھی یہ بتاؤں گی کہ ایک اویئرنیس تھی بچوں کے لیے. یہ سب چیزیں جو ہے ہم اپنے بچوں کو جب سکھاتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچوں میں جو جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے بات کرنے سے کہ ان کو یہ سب چیزیں دے آر اویئر فرام آل دیز. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک جو ہم نے بھی بات کی تھی کہ ایجوکیشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن کی بات ہم کریں گے. تو ہم نے نیوٹریشن کو بھی کہیں پیچھے نہیں چھوڑا ہے, بلکہ ہم اس پر بھی ہم سیمینارز بھی کرتے ہیں, بچوں کو اویئر بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہماری جو ہینڈ بکس ہیں جو کہ ایکٹیویٹی بیسڈ وہاں پہ ہیں, ایکٹیویٹیز کے اندر جو جتنے بھی ہماری وہ سیگمنٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمارا نیوٹریشن کا جو ہے وہ پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ہماری جونیئر گائیڈ سے اگر ہم شروع کریں تو ان کے جو ایوارڈس ہیں وہ ہیں 1 اسٹار 2 اسٹار اور 3 اسٹار, یہ لیولز ہیں. یعنی کہ اس میں ہمارا 8 چیلنج پروگرام ہے. 8 چیلنجز میں 4 آگے ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ بچیاں اس میں کام کرتی ہیں. چھوٹی بچی جو کہ 6 سال کی ہے, اس کا جو پہلا 1 اسٹار ہے وہ شروع ہوتا ہے میری صحت سے. اس میں بچے کو کیا سکھاتے ہیں کہ اس نے اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے وہ کیسے اس نے اپنی رکھنی ہے. اس میں یہ کہ وہ اپنے آپ کو کیسے صاف ستھرا رکھے گی, کپڑے کیسے اس نے چینج کرنے ہیں, نہانا کیسے اس نے ہے, بالوں کو کیسے صاف رکھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ ہم ان کو بتاتے ہیں. اس کے بعد جو اسٹار 2 ہے اس میں بھی یہی چیز ہے, لیکن اس میں اسٹار 2 میں ہم نے اس کو تھوڑا سا اور ڈیولپ کر لیا. اس میں ہم نے بتایا کہ ہمیں میری صحت میں میری حفاظت بھی شامل ہے, کہ اجنبی لوگوں سے کیسے پیش آنا چاہیے, اور جہاں پر زیادہ گیدرنگ ہو اپنی حفاظت کیسے ہم کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے آپ بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں اپنی صحت, یہ کہ ڈیولپمنٹ ہے اس سے پرسنل جو اس کی صفائی ہے اس کے بعد سے میری حفاظت تک. پھر اگلا جو 3 اسٹار ہے اس میں بھی نام اس ایکٹیویٹی کا یہی ہے, لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے بچے کو کہ اس نے جو فرسٹ ایڈ ٹریننگ ہے وہ اس کو کس طرح سے ہم سکھائیں گے, اور وہ کیسے اس طرح سے اپنے آپ کو, کیونکہ ایمرجنسی ہو تو کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جیسے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, چوٹ لگ جاتی ہے, گر جاتا ہے کوئی انسان, اب بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے اس بچے نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے ہم 3rd لیول پر ان کو بیسکلی میری صحت ہی ہے, لیکن ہم نے یہ آگے ڈیولپ کر کے اس بچے کو 3 اسٹار تک ہم لے کے گئے ہیں. اور بچہ جو ہے وہ 1 اسٹار 2 اسٹار اور 3 اسٹار جو ہے وہ اس کی ٹریننگ جو لیتا ہے اس کی بات کرتا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ شروع. اس کے بعد متوازن غذا ہے. نیوٹریشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ 6 سال کا بچہ جو ہے اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے کون سی غذائیں اپنے کھانے میں شامل کرنی ہے. متوازن یا بیلنس ڈائٹ کیا چیز ہے, کہ اسے بتاتے ہیں ہم کہ اس نے زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھانی ہیں, پھل گوشت انڈے دالیں اور مچھلی وغیرہ کا استعمال کرنا ہے, اور چکنائی والی چیزوں سے اس نے پرہیز کرنی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم ایک اپنا نیوٹریشن کے لیے اپنا ایک چارٹ بناؤ اور اسے بتاؤ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. نیکسٹ جو 2nd اسٹار ہوگا اس کے لیے اس میں یہ ہے کہ ملیریا سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے میں آپ کو جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ ہم جب نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے آگے متوازن غذا اور صاف پانی سے ہم شروع کرتے ہیں بعد میں. وہ تو ہو گئی کہ ہم نے سبزیاں کھانی ہیں یا اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ انہوں نے پروٹینز کیسے کھانی ہے, کیسے حاصل کرنی ہے, اور اس کے لیے اس نے ایک چارٹ بنایا, اور وہ چیزیں بچہ پھر کبھی بھی نہیں بھولتا ہے. اس کے بعد صاف پانی ہے, جو کہ 6 سال کا بچہ بھی, میں آپ سے کہوں گی 1 سٹار کی بات کر رہی ہوں, وہ یہ کہ صاف پانی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے مناسب استعمال سے آپ کن بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, اور پانی کو آپ نے ہمیشہ ابال کر پینا ہے یا پانی کو صاف کرنے کے لیے کون کون سے طریقے آپ نے اختیار کرنے ہیں. اس کے لیے آپ نے معلومات کے لیے آپ نے کوئی رجسٹر بنانا ہے, کوئی چارٹ بنانا ہے, یا اپنے پیئر گروپ میں اس کو شیئر کرنا ہے. پھر آپ کی ایکسرسائز آ جاتی ہے بچوں کے لیے. اب یہ سب چیزیں میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی ہیں کہ ہماری ہینڈ بکس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں, لیکن ہم ان کو ایکٹیویٹی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا گرل گائیڈ ہے, جو کہ ہماری بچیاں جو ہیں 11 سال سے لے کر 16 سال تک کی ہیں, ان کے بھی جو ہے وہ جو 1 سٹار ہے اس میں وہی ان کی صحت کی بات آ جاتی ہے. لیکن ذاتی صفائی میں بتایا ہوا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو دھونا ہے, دانت کیسے صاف رکھنے ہیں, بال کیسے بنانے ہیں, ان کو صاف رکھنا ہے, اور آپ نے بیماریوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھا نیٹ اینڈ کلین پیش کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. تو اس طرح سے عملی طور پر جب بچیاں ان چیزوں کو پورٹری کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس ایج میں بچیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا بھی فیل کرتی ہیں, اور یہ ان کی صحت کے لیے بھی ہر لحاظ سے اچھا ہے. اس کے بعد پھر متوازن غذا آ جاتی ہے, یعنی کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو کہ بیلنس ڈائٹ ہے اس کا بھی ہم دھیان رکھتے ہیں کہ بچیوں کی صحت کے لیے یہ کتنی ضروری ہے. اس میں بھی یہ بات ہے کہ آپ نے بتانا ہے بچوں کو کہ وہ سبزیاں وغیرہ کیسے کھائیں, گھر میں اگائیں, باہر سے لائیں, کیسے ان کو دھونا ہے, کیسے صاف کرنا ہے, یہ سب چیزیں ہم ان کو دیتے ہیں. تو یہ چیز وہ ہے جو کہ بچوں کی نیوٹریشن ویلیو کو اور ان کی صحت کے لیے صفائی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی وائٹامنس کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کو یہ پورا کرتی ہیں, یہ چیزیں جو ساری کی ساری. پھر صاف پانی کے بعد ان کی وہی ورزش آ جاتی ہے. اس طرح سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیکسٹ جو ہے 2 سٹار پہ جب کام کیا گرل گائیڈ نے, اس میں اس نے یہ کہا گیا اس میں کہ متوازن غذا پر مشتمل ایک ہفتہ کی خوراک کا چارٹ بنائیں. اب اس سے یہ ہوگا کہ اس میں کہ کس چیز میں کتنے وائٹامنس ہوتے ہیں, اب وائٹامنس ہمیں کتنے چاہیے ہوتے ہیں ایک وقت میں, ایک گروئنگ ایج کے بچے کو کی نیڈ کیا ہوتی ہے, اور وہ کس طرح سے اس کو کہاں سے سستا حاصل کر سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس میں کہ ہم ان کی نیوٹریشنسٹ جو ہے ان کو بھی بلا کے بات کرتے ہیں, اور اس طرح سے بچوں کو یہ ہم اویئرنیس دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کون کون سی غذائیں کس طرح سے استعمال کرنی ہے. اب اس کے بعد ہمارا جو سینئر گائیڈز ہیں ان کے اندر بھی نیوٹریشن کا ایک سیگمنٹ ہے, جس میں ہم بتاتے ہیں کہ بھی وہ انہوں نے کس چیز کی ڈیفیشنسی سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں, اور ڈیفیشنسی سے کیا کیا آپ کے پرابلمس کریٹ آپ کے لیے ہوتے ہیں, ہائٹ کم رہ جاتی ہے یا آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں, آئی سائٹ کم ہو جاتی ہے. تو یہ تمام اویئرنیس جو ہے ہم بچوں کو دیتے ہیں. تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ایجوکیشن کا ہے اور نیوٹریشن کا ہے. تو ہم بچوں کو ہر جگہ پر یہ بتاتے ہیں کہ انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے بھی, اور باقی جو ان کی زندگی کی باقی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی, کہ بھی انہوں نے ان کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے. اسے ان کی ذہنی, جسمانی اور روحانی جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک ڈیولپ ہوتی ہیں, اور ان کی جو کریٹیوٹی ہے ان کو ہم انہینس کرتے ہیں. ندیمہ تھینک یو سو مچ. آپ کافی دیر سے ہمیں جو ہے پروگرامس پہ آگاہ کریں, گرلس گائیڈ کے جو رولز اینڈ ایکسپیرینس, اور جو آپ نے اپنے بھی لرننگ ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا. میں چاہ رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ کو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم 1-2 سوال لے لیں تو آپ کا پھر ہم ٹھیک ہے, جی جی بالکل آپ لے لیں. ہاں جی کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہ رہا ہے, کسی نے سوال کرنا ہے, کسی بھی وومن پارٹیسپینٹ ہم سے سوال کرنا چاہ رہی ہے ندیمہ سے. ٹھیک ہے ندیمہ آپ پہ جی 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 شور. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں مس سمینا بات کر رہی ہوں ڈسٹرکٹ بھاولپور یزمان سے. ٹھیک ہے. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اچھا، مجھے یہ معلوم کرنا تھا، جیسے میڈم نے کہا ہے کہ 6 سال تک کے بچوں کو یہ رجسٹر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بالکل ارلی اسکول ایج ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پھر پرفارمنس لیول یہ کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ کالجز جیسے میرے کالج میں اب گرل گائیڈ کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور میں یہ ٹریننگ بھی بیسیکلی اسی لیے اٹینڈ کرنے آئی تھی کہ یہ ویبنار اٹینڈ کروں تاکہ مجھے بیسک انفارمیشن تو ملے اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ بیسک اویئرنیس دے سکوں اس حوالے سے. تو کیا ٹھیک ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کے اکارڈنگ آپ کالجز کو ایکسیس کرتے ہیں، یا ہمارا جیسے HED ہے اس کے تھرو ہمیں ایکسیس کیا جاتا ہے، یا یہ اسپیسیفک ریجنز ہیں، اسپیسیفک کالجز ہیں جہاں پر یہ سارا پروگرام جو ہے یہ رن کیا جا رہا ہے، یا کس طرح سے کالجز کس طرح سے اسٹوڈنٹس چوز کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے اگر تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہو جائے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی دن ایسا بھی ہوگا جب میرے کالج کی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی ٹریننگز میں پارٹیسپیٹ کریں گی یا اپنا کنٹریبیوشن دیں گی. ہمارے پاس اس تھینک یو. وقت RCT کی ٹریننگز چل رہی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے ریسکیو کی ٹریننگ ہمارے بچے لے رہے ہیں، اور تقریباً کالج کی ٹوٹل 100% انرولمنٹ جو ہے وہ ریسکیو کی ٹریننگ لے چکی ہے. لیکن یہ گرل گائیڈ کے حوالے سے جو میڈم نے بتایا ہے، ان کا آبجیکٹیوز اور ایمز یہ بڑے فیسینیٹنگ ہیں، اور ہماری بچیوں کو یہ بالکل یقیناً بہت زیادہ موٹیویٹ بھی کریں گے اور ہیلپ بھی کریں گے، اور فیوچر کے لیے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا بچیوں کے تھینک یو مستقبل. سمینا، تھینک یو سمینا. بھاولپور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ہم مس نظیمہ ظفر کے پاس جاتے ہیں اور ہم آپ کا یہ سوال کا جواب ضرور دیتے. تھینک یو. جی سمینا، میں آپ کا جواب دینا چاہوں گی. دیکھیے 6 سال کا بچہ بہت سمجھدار ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، آج کل کا بچہ 3 سال کا بھی بہت سمجھدار ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا جو ایج ہے نا وہ اس کی تقریباً وہی 1 سال کی ایج اس کے اندر شامل ہوتی ہے. بچہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بیفور برتھ جو چیزیں وہ کنسیو کرتا ہے، جو آواز ہے یا جو بات چیت ہے، ہر چیز اس کے وہ ذہن میں رہتی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ 6 سال کا بچہ، ہم خود اپنے گھروں میں بچوں کو 2 سے 3 سال کے بچوں کو، یا پاکستان میں ہی ایسا ہے، لیکن یہاں پر 2 سے 3 سال کے بچے کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ تم نے اٹھا کے اپنا گلاس جو ہے وہ جا کے کچن میں رکھنا ہے، تم نے ٹیبل پہ رکھنا ہے، اپنے ٹوائز جو ہے وہ تم نے باسکٹ میں ڈالنے ہیں، تو یہ اٹس اے سارٹ آف ٹریننگ، ٹھیک ہے. تو آپ 6 سال کے بچے کو اتنا چھوٹا نہ سمجھیں. 6 سال تھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے، اس کو پیار سے کہیں جو آپ کریں گے وہ آپ کو فالو کرے گا. ہم اپنے پروگرام میں 6 سال کے بچے کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں ان کو کہ بچے انجوائے کرتے ہیں. ان کو کارٹون بنانا سکھاتے ہیں، ان کو چھوٹی چیزوں کے لیے ہیلپ آؤٹ جیسے وہ کرتے ہیں بچے، وہ ان کو وہ سکھاتے ہیں. مطلب بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، میں ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گی. بہرحال یہ 6 سال کا بچہ بہت چھوٹا نہیں ہوتا. دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کہی سمینا، کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے کالج میں جو ہے، آپ کا کالج یزمان میں ہے. جی ہیلو. میڈم یزمان میں ہے. اچھا جی میری یزمان بات میں ہے. اچھا میری بات سنیں. ابھی ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیں ہم ٹریننگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ابھی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں 21 سے. اگر آپ آنا چاہیں، مجھے آپ اپنا بتا دیں کہ آپ کس کالج سے ہیں، وہاں کا ایڈریس بتا دیں، ہم آپ کو یہاں سے انویٹیشن لیٹر بھجوا دیتے ہیں. آپ یہاں آئیں اور آپ اس کو جوائن کریں، اور پھر آپ جا کر ان بچوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جب ٹریننگ کرتے ہیں تو ہم آل اوور دا پنجاب سب کو لیتے ہیں. جتنے بھی ہماری لیکچرز ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہوتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں میکسیمم وہ آئیں. آپ آئیں، آپ پارٹیسپیٹ کریں. آپ یوں کریں کہ ہمارا نمبر لے لیں آفس کا، یا میں آپ کو ایڈریس بھی دے دیتی ہوں ان کے تھرو، زارا کے تھرو. تو آپ لے کر اگر آپ آنا چاہیں، آپ مجھ سے رابطے میں رہیں، آفس سے رابطے میں رہیں، آپ آ کے اس کو اٹینڈ کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ آئیں. آپ لوگ دور دراز کے علاقوں سے آنے کے بعد بھی، کیونکہ ابھی ہمارا بھاولپور میں وہ جو کیمپ سائٹ بن چکی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں آپ اس میں انوالو ہوتی. میں تو بڑی خوشی سے کہوں گی کہ آپ ضرور انوالو ہوں. آپ جب یہاں آئیں گی ٹریننگ لیں گی، پھر وہی ٹریننگ جب آپ بچوں کو دیں گی، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس کے لیے آپ کو ایک ٹرینر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ پوری ٹریننگ نہیں دے سکتی بچوں کو، کیونکہ جو کوشچن ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی، کنزیومنگ ہوتی ہیں. جس میں کہ ہم دیکھیں، ہم نے کیمپنگ کی جب بات کی تھی تو وہ بات یہ چیز چھوڑ گئی تھی درمیان میں. ہم سوری کہ وہ اس میں ہم بچوں کو نوٹ سکھاتے ہیں، لیشنگ سکھاتے ہیں، ٹینٹ پچنگ سکھاتے ہیں، شیلٹر لگانا سکھاتے
سکھاتے ہیں, کوک آؤٹ کرواتے ہیں ان کو کہ کس طرح سے باہر انہوں نے زمین میں ہول کر کے کیسے انہوں نے آگ جو ہے وہ انہوں نے جلانی ہے اپنے کھانا پکانے کے لیے, یا لکڑیاں کیسے انہوں نے استعمال میں لانی ہے, اور بعد میں جو انہوں نے صفائی کیسے کرنی ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے کوک آؤٹ میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, اور خواتین آپ کو بھی, لیکچرز کو بھی, اور جو ہماری رسپیکٹیبل جو اسٹاف ہیں کالج کا ان کو ہم سکھاتے ہیں. تو اگر آپ آنا چاہیں تو آپ آ جائیں, آپ کو اس میں ہم انٹرٹین کریں گے, اور آپ ٹریننگ ضرور رہیں گے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے, اور ہم آپ کو تھینک ڈیفینیٹلی یو ندیمہ, آپ نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے اس سوال کا جواب دیا. ہمارے پاس بہت دیر سے شاہدہ ارشاد موجود ہیں کوئٹہ سے, انہوں نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. میں شاہدہ ارشاد سے کہوں گی کہ آپ کا میم سے جو بھی سوال ہے کائنڈلی پلیز کریے گا. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بات کیجیے. آپ کی آواز آ رہی ہے شاہدہ. بڑی خوشی ہوئی مجھے آج اتنی ساری یہ فائدہ مند چیزیں جو یہ کیا نام ہے ندیمہ ظفر صاحبہ نے ہمیں بتائیں. لیکن یہ سب چیزیں جبکہ میں خود گرلز گائیڈ رہ چکی ہوں, اور اس وقت اتنی ساری کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں, بس وہ تھوڑی سی جو اسکول اور پرائمری اور مڈل کے حوالے سے جو کچھ ہمیں سکھا دیا جاتا تھا, جس میں سب سے اہم جو ہوتا تھا وہ قربانی کا جذبہ, اکٹھے مل جل کے رہنا, کیمپنگ وغیرہ ہوتی تھی. لیکن اب جو میں نے سنی یہ میرے لیے بالکل نئی چیزیں ہیں کہ اتنے سارے کورسز, اتنی ساری ٹریننگز آ گئی ہیں. اور ہم بلوچستان میں رہ رہے ہیں, میں نے وہاں کسی کالج, کسی اسکول, کسی جگہ یہ سب نہ ٹریننگ دیکھی نہ, کیونکہ میری ایک اپنی این جی او ہے ڈان کے نام سے, ڈیولپمنٹ ایسوسیشن فار وومین ان نیگلیکٹ. ہم خواتین پہ کام کرتے ہیں, بچیوں پہ کام کرتے ہیں, اور اکثر میرا اسکول کالجز میں آنا جانا رہتا ہے. تو اس طرح کی کوئی ٹریننگ کوئٹہ میں نہیں ہو رہی, بلوچستان میں نہیں ہو رہی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اگر اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ندیمہ جی سے کہ وہ مہربانی کر کے بلوچستان کی طرف بھی ایک نظر کریں کہ وہاں کی بچیوں کو اس طرح کی ٹریننگز ملے. اور وہ جیسے انٹرپرینورشپ ہے اور مختلف بہت سی ٹریننگز کا نام لیا انہوں نے, تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ پلیز آپ مجھ سے رابطہ کر لیں. میں ہر وقت آپ کے لیے موجود ہوں کوئٹہ میں, بلوچستان میں, تاکہ ہم شہری سطح پہ اسکول کالجز میں یہ ٹریننگ دے کے, اور اس کے بعد ہم یہ جو ہمارے ارد گرد کے گاؤں ہیں یہاں کی بچیاں جا کے پھر ان گاؤں میں وہ ٹریننگ دیں, اور یہ سلسلہ ذرا تیزی سے پھیل سکے. کیونکہ اس میں تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک تربیت سازی ہے ذہنی اور جسمانی, جس میں خود اعتمادی آتی ہے, جس میں کردار سازی آتی ہے. پھر ناگہانی ہنگامی حالات میں ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک تعلیم کے بالکل پیرالل چلنے والی چیز ہے. اور آپ پلیز اس میں خاص طور پہ بلوچستان کو, کوئٹہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ اس کے لیے اگر میں آپ کے کام آ سکوں, کسی طرح سے آپ کی ہیلپ کر سکوں, تو میں آپ سے خاص طور پہ درخواست کروں گی کہ آپ توجہ ہمارے بلوچستان کی طرف بھی دیجیے. بہت شکریہ. جی شاہدہ, میں آپ کو سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. وہ یہ ہے کہ میں صرف پنجاب وہ دیکھ رہی ہوں, ہمارے جو بھی جتنے بھی ہمارے چیپٹرز ہیں نا, اس میں جو بلوچستان چیپٹر ہے وہاں پر بھی کام تو بڑا اچھا ہو رہا ہے, لیکن شاید وہ آپ کے اس علاقے سے دور ہوگا, کیونکہ کوئٹہ میں وہاں پر بھی گائیڈ ہاؤس ہے, وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی جو آتی ہیں گائیڈرز یا جو وہاں کی ٹرینرز ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر آپ وہاں سے رابطہ کریں, ان کی جو وہاں پہ جو ان کا گائیڈ کا ہیڈ کا آفس ہے, وہاں پہ جو بھی ان کی پریزیڈنٹ ہیں, ان سے اگر آپ ملاقات کر لیں تو وہ آپ کو میرا خیال ہے بہت ہی اچھے طریقے سے, بڑی ایکسپیرینس خاتون ہے, میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں, اور وہ جتنا وہ سمجھ سکتی ہیں ان چیزوں کو شاید وہ میں بھی نہ سمجھ سکوں. آئی ریئلی اپریشیٹ ہر. تو آپ وہاں پہ رابطہ کریں, وہاں کے گائیڈ ہاؤس سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اگر ندیمہ میرے صاحب, لائق کوئی کوشش ہوگی کروں تو گی. میں حاضری لیکن ایک چیز ہوتی ہے آل پاکستان لیول پہ, اور میں اس لیول پہ چاہ رہی ہوں جا کے ہم اس چیز کو دیکھیں.
وہ جو کام ہو رہا ہے میں اسے سمجھتی ہوں, میں ان میٹنگ میں بھی جاتی ہوں, میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہے, لیکن بہرحال میں چاہتی ہوں کہ بہتری آئے. انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی شاہدہ اشفاق, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ نا جو نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں, آپ ان سے رابطہ کریں. تو ٹھیک ہے, اس کا پلیز آپ ایڈریس یا نمبر یا جو جی بھی جی ان سے میں طریقہ کار ہے ملنے کا وہ مجھے بتا دیجیے گا. دیکھیں نا, میں پنجاب سے ہوں, تو میں اب اس چیپٹر میں تو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن اگر کوئی آپ کو ویسے ذاتی طور پہ کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی تو آئی کین پرووائڈ یو. لیکن آپ نیشنل ہیڈ کوارٹر جو کہ اسلام آباد میں ہے, آپ ان سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو صحیح گائیڈنس مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور میں آپ کی جذبے کی بڑی تعریف کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اتنے پیارے انداز سے کام کیا, اور آپ کرنا چاہ بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ میاں آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے. بہت شکریہ ندیمہ صاحبہ. سو مچ. اینڈ شاہدہ ارشاد, آپ کا جو سجیشن ہے اور آپ جو کوآرڈینیٹ کرنا چاہ رہی ہے, یہ بھی ہم نے بھی نوٹ کری ہے, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پورے کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو اس سے اور ندیمہ سے ہم کوآرڈینیشن کر کے آپ کو اس میں جو ہے اور فردر گائیڈ کر سکیں, اور جو ہے بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے ہم آپ کو ان کی انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں. تھینک یو شاہدہ. ضرور ضرور, میں اس کام پہ میں خاص طور پہ توجہ دینا چاہتی ہوں, کیونکہ میں خود گرلز گائیڈ رہ چکی ہوں اور مجھے اس کی ویلیو کا, اہمیت کا اندازہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ میرے ساتھ کام کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ جعفر آباد سے فرزانہ بی بی ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا سوال جو ہے وہ مس ندیمہ سے کرے گا. السلام علیکم مس ندیمہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی جی, اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام. جی, میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ مس شاہدہ آپ نے کہاں سے کہا ہیں؟ کوئٹہ کی. آپ کہاں سے جی, ہیں؟ میں جعفر آباد بلوچستان سے. اچھا, جعفر آباد بلوچستان سے. ٹھیک ہے جی, فرمائیے. جی جی, میرا سوال بھی یہی تھا کہ جیسے مس شاہدہ نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے کافی, مطلب میں خود جو ہے NGO ورکر بھی ہوں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اور میری اپنی NGO بھی ہے امپاورمنٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے, اور میں وومن رائٹ کے حوالے سے جو ہے نا چھوٹا موٹا بہت چیزیں کر رہی ہوتی ہوں. لیکن کیا آیا کہ ٹھیک ہے, ہمارے جو ہے نا نیشنل لیول پہ یا پھر یہاں پہ کوئٹہ لیول پہ ہم لوگ رابطہ کریں گے اس چیز کو, اچھا, ایسا لیکن میں ہے. یہ کہہ رہی آپ تھی کا کہ ہم نام کیا لوگوں ہے؟ ہر لوگوں فرزانہ آپ کا بی بی. نام فرزانہ بی بی. اچھا, فرزانہ جی. جی, فرزانہ نام ہے نا. اچھا, اب جی ایسا جی ہے کہ میں خود بات کروں گی نیشنل ہیڈ کوارٹر سے کہ وہ خاص طور پر وہ بلوچستان پہ جو ہمارا گائیڈ ہاؤس ہے, جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور میں تو سچی بات ہے کہ بہت اچھا کام وہاں پہ ایکسپیرینس لوگ وہاں پر موجود ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دور ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں. تو اگر آپ میں اتنا جذبہ ہے, سب کچھ ہے, تو میں بات خود کروں گی نیشنل ہیڈ کوارٹر پہ کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں, یا آپ کریں ان سے, تو آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں. جی ہمیں تو میم, کیونکہ جذبے سے میں کرنا ہے. جی میں کوئٹہ سے بہت دور ہوں نا, 6 گھنٹے کا ہمارا جو ہے نا ٹریولنگ ہے, تب جا کے ہم کوئٹہ کو وہ کر رہے ہیں, اس لیے ہم سندھ کے بارڈر پہ. میں یہ چاہ رہی تھی کہ آرگنائزیشن لیول پہ جو فیمیل ہیں, جو سوشل ورکر ہیں, کیا ان کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا اسپیس نہیں ہے, مطلب کہ ایک تو جو ہے نا آپ کا پروگرام ہو گیا وہ چیزیں, اس سے ہٹ کے نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ اگر کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے, اگر میں اگر ٹریننگ کر کے آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے جو ہے علاقے میں اویئرنیس دے سکتی ہوں اس چیز کے حوالے سے نا, کچھ چیزیں مطلب اویئر کر سکتی ہوں اس چیز کے حوالے سے. وہ چیزیں میں کہہ رہی تھی, جیسے نیوٹریشن کا آپ نے بات کی, ہاں, ایجوکیشن نیوٹریشن کے کی حوالے بات سے کی ہے. بات کی. جی جی بالکل. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا میرے بہت سے ایسے پروگرامس ہیں. جبھی میں نے ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کی بات کی ہے, جی جی جیسا کہ بہت سے اور نیوٹریشن کے پروگرامس ہیں. حوالے سوری میں آپ کی اب بات اس میں کٹ یہ کر ہے رہی ہوں, لیکن جی 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 میں نیوٹریشن کے حوالے سے اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی ریسنٹلی جو ہے نا 2022 میں ان کا سروے کنڈکٹ ہوا تھا نیوٹریشن کے حوالے سے. 6.4 جو ہے نا اس ٹائم مال نرش ہیں ہمارے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ جعفر آباد کے بچے نا, جس میں PLWs بھی آپ کی جو ہے نا اسی کیٹیگری میں آتی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو اویئرنیس ہمیں ملتی ہے اور ہم یہاں پہ آ کے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں اس سیشنز کو, تو بہت اچھا ہوگا میرے خیال سے. جی میم. انشاءاللہ میں بات کروں گی نیشنل ہیڈ کوارٹر سے بھی, تاکہ وہ آپ لوگوں سے رجوع کریں. آپ کے یہ جو آپ کا نام ہے, ان سے میں کانٹیکٹ نمبر لے کے انشاءاللہ میں بات کروں گی. اور دوسری بات میں آپ تھینک سے یہ گزارش کروں گی کہ جو بچے ہیں نا,
ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف گوشت کھانا ہے یا ہم نے صرف بچوں کو یہ انڈا دینا ہے. پروٹینس جو ہیں وہ آپ کی دالوں میں بھی ہیں, وہ آپ کی سبزیوں میں بھی ہیں. تو میرا یہ اپنا پرسنل یہ ہے کہ جو چیز سستی ہوتی ہے, یا وہاں پر جو آرچڈس ہیں, یا جو وہاں پر آپ کے کھیت ہیں یا چیزیں اگائی جاتی ہیں, جیسے کارن ہے. اب کارن کتنا اچھا ہے, اگر آپ اس کی روٹی کھائیں یا اس کو وہ بھون کے آپ دانے والے کھا لیں تو وہ بچوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اویئرنیس یہ دیں کہ وہ عام چیزیں جو کہ اس موسم کی ہوں, سستی ہوں, وہ ان کو زیادہ استعمال میں لائیں. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں ہمیشہ یہی لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے ہمیں مہنگی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو آپ فل آف نیوٹریشن چیزیں دیں جس میں کہ وائٹامنس میکسیمم آپ کو نظر آئے. ٹھیک ہے, جی میم. تو انشاءاللہ میں ٹھیک یہ ہے. میں نے ذہن میں رکھ لیا. میں انشاءاللہ جلدی ہی بات کروں گی, آپ کے نمبر اس لے کے کے. علاوہ بھی ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں آن لائن اگر آپ صرف سیشنز اس طریقے سے جیسے ابھی آپ نے گائیڈ لائن دی ہے تو اس طریقے سے بھی اگر کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے فیمیل اکٹھا کریں گے, ہم مطلب آن لائن زوم پہ ہی ان کی میٹنگز وغیرہ کروایا کریں گے, جو کہ آپ کے لیے بھی مطلب بالکل ہماری جو ایریا کے لیے فائدہ مند ہوگی. جی میم. جی بالکل, آپ اگر مجھے بتا دیں, اگر آپ زوم میٹنگ کرنا چاہتی ہیں, ٹاپک بتا دیں, میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, نیوٹریشن کے حوالے سے خاص پہ کرنا چاہ جی رہے ہیں. تھینک بالکل. وہ آپ کو دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے ہر چیز میں شفا دی ہے, تو ہم ان جی چیزوں کو استعمال میں نہیں لے کر آتے ہیں. بات یہ ہے ساری کی ساری. ایک جی چیز میں میم. آپ کو اور بتاؤں, ابھی آپ لائن پہ ہی ہے نا. اچھا, وہ چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی جیسے کہ سیب ہے, آم ہے, انار جی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں نا, ان کی چھلکوں کو ضائع مت کریں. یہ فل آف نیوٹریشن ہے. ہم ان کو پھینک دیتے ہیں, لیکن آپ ان کو جی استعمال کرتے دیکھیں. ابھی میں کل ہی دیکھ رہی تھی نیٹ پہ پروگرام میں کہ کدو کو انہوں نے سارا کا سارا پورا ثابت, اس کے جو اوپر کا تھا نا وہ ڈنڈی سمیت, انہوں نے اس کو شیک بنا کے پانی کے ساتھ اس کو انہوں نے جوس پلایا. انہوں نے کہا کہ یہ گاؤٹ کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, جو یورک ایسڈ ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. تو ہم لوگ بھاگتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, ان چیزوں کے پاس. اگر ہم ان چیزوں کو روٹین میں استعمال کریں تو میرا خیال ہے جو ہماری ڈیفیشنسیز جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہیں. اللہ نہ کرے کوئی سیریس ہمیں کوئی بیماری ہو تو کوشش یہ کریں, بچوں کو بتائیں کہ وہ چھلکے سمیت چیزیں جو ہم استعمال کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو جی. مچ. تھینک سو مچ. تھینک یو سو مچ فرزانہ بی بی اینڈ مس ندیمہ. آپ نے بہت اچھا ہمیں پوائنٹ بتایا کہ ہم انشاءاللہ نیوٹریشن پہ بھی پودا کے پلیٹ فارم سے اس پہ ایک ڈیٹیل ویبینار کریں گے اور مزید جو ہے معلومات سے آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ کھانے والا سے بہت دیر سے جو ہے صاحبہ, پلیز اپنا پورا نام بتائیے گا اور اپنا سوال السلام علیکم. کریے گا. Good afternoon. I am audible to all of you. جی بالکل. Okay, thank you so much. Here is Professor Saab Sadi Khan, the CEO of Sahiba Writing Squad from Khanewal. And I am author of 2 books. I am spoken English trainer, public speaker, journalist, and working as a lecturer at Spear Group of Colleges, Khanewal. So that was my little intro. The further I wanna tell about my platform, my agency, Sahiba Writing Squad, where I am working on 4 avenues. The first one is offering courses regarding most demanding digital skills. Second one is we are conducting sessions on different tech. یہ دو ہی And خواتین کا ویبینار ہے تو اردو میں بات کریں پلیز. تھینک یو. سوری, میں صاحب رائٹنگ اسکواڈ کے بارے میں بتاؤں گی. یہ میرا جو ادارہ ہے یہ آن لائن ہے اور یہ میں نے 2021 سے اسٹارٹ کیا تھا, جس کے اندر 4 ایونیوز کے اوپر کام ہوتا ہے. پہلا میں جو ہے اس میں کورسز کرواتی ہوں. دوسرے میں ہم جو ہے وہ آن لائن ویبینارز کرواتے ہیں, جس میں ہم جو ہے وہ ٹیک پیپل, اسٹارٹ اپ اونرز, پروفیسرز اور لیڈنگ جو ہے نا وہ پرسنالٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں فار دا سیشن. اس کے ساتھ ساتھ چوتھا ہم مقابلہ جات کرواتے ہوتے ہیں, اور پانچواں ڈیفینیٹلی جیسے کہ اس کا نام ہی صاحبہ رائٹنگ اسکواڈ ہے تو ہم ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو میم آج کا جو سیشن ہے وہ میں سر واجد کا تھینک یو کروں گی کہ ان کی وجہ سے میں جوائن کر پائی. اور اس سیشن میں جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے فیس بک کے اوپر دیکھا اور پھر میں نے ان کو ایڈ بھیجا کہ کین آئی اٹینڈ دس اسپیسیفک میٹنگ, تو ہی سیٹ کہ آپ کر لیجیے گا. تو میں ابھی آفس میں ہی بیٹھی تھی, مجھے موصول ہوا لنک. میں نے پہلے جوائن کرنے کی کوشش کی لیکن شاید مجھے لیٹ ان نہیں کیا گیا. اب اگین جب میں نے جو چیزیں ابھی سنی ہیں تو پھر اس میں ناقص علم کے حساب سے اگر میں کہوں تو وہ یہ کہ میں خود بھی جب میں کالج لیول پہ تھی تو تب میں خود بھی گرل گائیڈ میں تھی. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی میں ایز این ایگزیکٹو ممبر تھی, اور اس کے بعد تو جیسے میری لیڈرشپ
جو ہے وہ آگے اسٹارٹ ہوئی، تو اس میں الحمدللہ میں نے 200 to 300 پلس جو ہے وہ کورسز، ورک شاپس، ایوارڈ سرمنیز اور یہ سارے اٹینڈ کیے، اور میرے پاس سرٹیفکیٹس بھی اور ایوارڈس بھی ہیں. تو میم میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ جیسے کہ باقی سارے رسپیکٹیبل جو ہے وہ ممبرس نے سجیشن دی ہے، تو سیم ہمارا سجیشن ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خانہ وال میں اسپیشلی جو ہے بہت ہی کم ان چیزوں کے اوپر کام ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم مجھے میم بسم اللہ ارم نے انوائٹ کیا تھا، وہ ایک ہیلتھ اور جو ہے وہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ بجٹ پہ ہماری ایک جو ہے نا وہ ڈیٹیل ڈسکشن میٹنگ ہوئی تھی. تو اس حوالے سے بہت زیادہ اگر ہم کہیں کہ اب تو نہ تو ہم بچوں کے بارے میں، میرے خود کے بھانجے ہیں تو وہ بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں جسٹ بیکاز آف دس جنک فوڈ، کہ مطلب ہم ان کو سنیکس دیں گے، چپس دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیزا، برگر، یہ چیزیں. اور دوسری جو ان کی مینٹلی جو ہے وہ پریپریشن کی بات کی جائے تو وہ ٹوٹلی موبائل پہ. میرے پاس آئیں گے تو میرا لیپ ٹاپ ہوگا، میرا دوسرا موبائل ہے وہ لے کے بیٹھ جائیں گے، تو یہ بہت ہی نا نیگیٹو چیز جا رہی ہے. اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میری بہنوں نے ہی ان کو اس طرح سے جو ہے نا وہ مولڈ اپ کیا ہوا ہے کہ بس موبائل دیا، جان چھڑوائی اور کاموں میں لگ گئے، بڑی بھی اور چھوٹی بھی. تو اس کی وجہ سے ان کے جو بچے ہیں نا، ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. لائک کہ وہ ہر ٹائم موبائل چاہتے ہیں، ایون کہ میری بہنیں کہتے ہیں اس کو موبائل دو یہ پھر سوئے گا. تو اس حد تک بیڈ جو ہے نا وہ ان کی ہیلتھ ہو چکی ہے جسٹ بیکاز آف دس ایڈکشن. تو میں اس حوالے سے اویئرنیس چاہتی ہوں خواتین کے حوالے سے، تو چاہتی ہوں کہ مطلب وہ جو جنک فوڈ تو ہم خود بھی کھاتے ہیں اور بہت زیادہ، اور آئے دن اسٹیٹس لگا کے اور یہ کر کے وہ چیز، اور دوسرا بچوں کی گرومنگ میں بھی ہم جو ہے نا وہ سیم چیزیں جو ہے وہ آگے امپورٹ کر رہے ہیں ان پہ. تو اس حوالے سے میں گائیڈ لائنس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اسپیشل جو ہے وہ انوائٹ کروں گی کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ A to Z تھوڑا سا جو ہے وہ گائیڈ کریں. ادھر میری ایک فرینڈ ہے، اس نے اپنے بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے مولڈ اپ کیا ہوا ہے، لائک کہ وہ جو ہے آرٹ اینڈ بیگنگ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کی ایون کے جو عیدی کلیکشن آئی تھی تو انہوں نے وہ ساری کی ساری اپنی انہیں اچھی ایکٹیویٹیز میں اسپینڈ کی. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی جو ہے وہ ویسے ہی بنے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس موبائل کے جو برے اثرات ہیں نا اس سے دور رہے، اور اچھا کھائیں اور اچھی ایکٹیویٹیز کریں، اور جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں نا ان میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. انڈور میں تو بس انہوں نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور اپنا بیڑا گرک کر رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے اس حوالے سے جی میری بات سنیں صاحبزادی صاحبہ، آپ نے جو بات کی اٹ از این الارمنگ سچویشن. یہ ہم سب کے گھروں میں بچوں کا یہی حال ہے. لیکن میں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو جنک فوڈ کم سے کم کریں. بلکہ ہم جب میں نے بھی بات کی تھی جیسے بھنے ہوئے چنے ہیں اور دانے ہیں اور چیزیں بچوں کو، بچے نہیں کھائے تو عادت نہیں ہے ان کو کھانے کی، بات یہ ہے. اور ان میں کوئی فوڈ ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے. آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ ان کو کھجوریں کھلائیں، میٹھے میں کھانا. میرے اپنے گھروں میں بچے ایسے ہی کرتے ہیں، میں نہیں کہتی کسی کو کہ یہ ایک روٹین لائف بن چکی ہے دیکھا جائے تو. لیکن آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان کو میٹھے میں کھجور دیں، ان کو ملک شیک بنا کے دیں، اس میں آپ اس طرح کی چیزیں ڈالیں. ابھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ چھلکے سمیت ان کو چیزیں ڈال کے دیں، اس طرح کی بنا کے دیں. اس میں اتنی فوڈ ویلیو ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں. اور میں بتاؤں کہ جو میں نے ابھی میگزین جو ہمارا آتا ہے یہاں پر پورے پنجاب سے نکلتا ہے تو وہ کوارٹرلی ہوتا ہے. تو میں نے اس میں کچھ عرصہ پہلے شروع کیا تھا کہ کچھ سبزیاں، پھل، اور میں ہر مہینے ہر آفٹر پہلے ہر مہینے نکلتا تھا، اس کے بعد کوارٹرلی نکلتا ہے. تو میں اس میں ایک نہ ایک چیز کی نا افادیت، ان کا اس کے پکانے کا طریقہ یا اس کی کیا کیا فوڈ ویلیوز ہیں یا سب کچھ میں اس میں لکھتی تھی. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ دیکھیں میرے جو گرینڈ بچے تھے نا، وہ یہ ہوا کہ وہ پاکستان جب آئے تو یہاں پر ہم نے ان کو ایسے رکھا ہوا تھا جیسے کہ ہمارا گھر ایک زو بنا ہوا تھا، کہ ہر ریبٹ بھی تھے، کیٹو بھی تھی، اور برڈز بھی تھے، اور کیا کیا کچھ تھا. انہوں نے 1 مہینہ رہے، انہوں نے ایک دفعہ موبائل نہیں دیکھا، ایک دفعہ انہوں نے جو تھا نا ٹی وی نہیں دیکھا. مطلب وہ they were very aloof from all those stuff. اور وہ اتنا انوالو تھے ان چیزوں کے اندر کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا ہاں فش بھی تھی. اب فش میں کو بھی کھانا دینا ہے، سب کو دینا ہے، وہ خود کھائیں یا نہ کھائیں ان کو وہ دیتے تھے. اور یہاں پر مطلب یہ کہ آپ بچوں کو ایسی چیزیں بنا کے دیں جو کہ پہلے زمانے میں آپ کی بھی مدرز آپ کو دیتی رہی ہوں گی یا آپ کی نانیاں دادیاں. آپ کوشش کریں کہ وہی آپ غذائیں ان کو دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ اتنے زیادہ وہ ان کی ایج کیا ہے مجھے یہ بتائیے.
ایک کا تو ابھی 6 ایئر ہے اور ابھی 6 ایئر میں جا नदीमा रहा है, उसको एडमिशन दिलवाना है. आप और दूसरा जो है वो छोटा है, आप ही का, वो 3 years old होगा. और जो कोई सिस्टर बात है नहीं, अभी तो उसकी बहुत बेटी टाइम है. 4 से 5 साल. नहीं अभी तो कोई बात नहीं, छोटे हैं कि ऐसा सही आदतें चेंज हो सकती हैं. आप इनको कम से कम मोबाइल दें, इनको और एक्टिविटीज में लेके जाएं, बाहर पार्क में लेके जाएं, वॉक कराएं, वहाँ पर बच्चे खेलें अपने और बच्चों के साथ. लाइब्रेरी बच्चों की वहाँ लेकर जाएं आप. इस तरह से अगर आप करेंगे तो मेरा ख्याल है उनका टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी. और एक टाइम लिमिट रखें उनका, क्या उन्होंने हाफ एन आवर या 15 मिनट्स उन्होंने मोबाइल को है वो देखना है सिर्फ, उसके बाद नहीं देखना. तो आप उससे वो एक ले लें, प्रॉमिस ले लें उससे, इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा. इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट रहूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ठीक है, चलिए. और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं भी खानेवाल कॉलेज में रही हूँ और मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशंस हैं वहां से. तो मैडम चलिए ठीक शाजी है. जी जी हमारे साथ बहुत शुक्रिया जी आपका. नसरीन अनवर है भावलपुर से. नसरीन काइंडली आपका जो सवाल है या आप अपना कुछ शेयर करना चाहती हैं भावलपुर के हवाले से. तो मैडम मुझे बस एक सवाल की इजाजत दीजिए, बहुत जरूरी सवाल है, मेरे लिए जरूरी है, तो मैं ये चाहूंगी मुझे टाइम दिया जाए. जी ले लें. थोड़ा टाइम है बट आपको दिया जा सकता है. जी बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम नदीमा जफर साहिबा आपका, कि आपने आज हमारे इस प्रोग्राम को, वेबिनार को बहुत ही इंफॉर्मेटिव बना दिया, और जिन लोगों को इससे बहुत दूर थे तो उनको भी वो मेमोरी रिकॉल करें. तो मुझे भी अभी 82 का 1982 का दौर याद आ रहा है कि जब मैं एज ए चाइल्ड स्टार गर्ल गाइड में जाया करती थी. गलती से उस वक्त मैं जरा खूबसूरत सी थी और हेल्दी थी, तो अब और ज्यादा हेल्दी हुई. एनीवे थैंक यू वेरी मच मैडम. मेरी एक दो गुजारिशात होंगे. एक ये है कि अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है गर्ल गाइड का, तो प्लीज उसका नंबर शेयर कीजिए कौन से पे, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कल्चर डे सेलिब्रेट करने का नोटिफिकेशन हुआ, तो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने उसको सेलिब्रेट किया और बड़े पुरजोर तरीके से, और उसकी इतनी पब्लिकेशन हुई, इतनी उसका सोशल मीडिया पे वो हुआ कि बहुत अच्छा लगा. तो अगर गर्ल गाइड का भी ऐसा कोई बना हुआ है तो वो भी शेयर करें ताकि वो हम उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं. सेकेंडली मैडम, मैं आपसे, मैडम नदीमा जफर, मैं आपसे मुखातिब हूँ. आप काइंडली मेरे सवाल को नोट डाउन करके तो इसको आप जरूर इसका मुझे रिप्लाई करेंगी. वो ये था कि आपके जितने भी गर्ल गाइड एसोसिएशन के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी है, वो टोटली, वैसे हर जगह पे पॉलिटिकल होती है इन्फ्लुएंस, लेकिन ये सारी की सारी सियासत की नजर हो गई है. अब वहां पे वो जो खवातीन बैठी हैं वो स्टेटस कॉन्शियस खवातीन हैं, उनको इससे गर्ज नहीं होती कि वो जो गर्ल गाइड का जो माहौल है, जो इतना मेहनत से बनाया गया है, उसको किस तरह मेंटेन करना है. तो काइंडली इसमें हमें राय दें कि हम उसमें अपना किस तरह से इनपुट दे सकते हैं, कि वो ओहदे जरूर दें आप उनको, लेकिन जो आम एक खातून है, जो एक सोशल वर्कर है, जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो भी उसमें शामिल हो ताकि वो कुछ काम कर सके. मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि ये मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट की एग्जाम्पल तो मौजूद हैं, बाकी हमारे साथी खुद ही इसमें आपके साथ एडअप करेंगी. तो काइंडली इसके ऊपर मुझे आपकी तवज्जो भी चाहिए और रिप्लाई भी दीजिए. थैंक यू वेरी मच. जी नसरीन अनवर, मेरी दोस्त, मेरी बहन, आपने बड़े अच्छी बात की है. जो भी कुछ कहा आपने, व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारे बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा जैसे यंग लीडर्स का अलग है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं. तो अगर आप चाहेंगी कि हम कुछ ऐसा भी रखेंगे जिसमें कि हम सबको इनवाइट कर सकें, जो कि नेशनल इंटरनेशनल डेज की सेलिब्रेशंस का है, इट इज़ अ गुड सजेशन. तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि हम ये ग्रुप भी एक बना दें. लेकिन उस ग्रुप में कौन कौन शामिल होगा ये हमें देखना पड़ेगा बाद में. अभी तो हमारा जैसे कि सीनियर गाइड्स का अलग ग्रुप है, यंग लीडर्स का अलग ग्रुप है, इस तरह से जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनका अलग है. तो ये अपने बड़ी अच्छी सजेशन है. हम अगर ऐसा बनाएं जिसमें कि हम सारी इन डेज को सेलिब्रेशंस के लिए हम उनको इनविटेशन दे सकें, तो इंशाल्लाह ये मैं पूरी कोशिश करूँ कि हम बना दें. दूसरी बात ये है कि जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की है, तो वो तो सियासी चीज़ें जो हैं वो तो बहुत मुश्किल है उसको हल करना और करना सारा कुछ. लेट्स सी, इंशाल्लाह आपसे बात होगी, मैं आपका नंबर लेके आपसे फिर बात करूंगी इंशाल्लाह. ठीक है, क्योंकि हम जो, मैं एक चीज़ और भी आप क्लियर कर दूं कि जो गर्ल गाइडिंग है इसमें सियासत नहीं होती, ये सिर्फ सोशल वर्क का काम है. और इसके अलावा इसमें जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं ना, वो सब वॉलंटरीली काम करते हैं, कोई पे नहीं लेता. ठीक है, मैं भी वॉलंटरीली काम कर रही हूँ, अगर आप आएंगी तो आप भी करेंगी. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर. हेलो प्लीज, मैं सिर्फ एक सवाल. जी जी
جی ہیلو. جی جی میں سن رہی جی ہوں. جی شاہدہ جی سر. جی میں شاید ارشاد صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی. جی ہیلو. جی جی میں سن رہی ہوں آپ کی بات. جی جی ہاں فرمائیے. جی ایسا ہے کہ دیکھیں سب چیزیں اپنی جگہ، سب مسائل اپنی جگہ، لیکن آپ آج کی ماں بچے کو پیدا کرتی ہے اور اس کو کل کا اچھا شہری بناتی ہے. لیکن آج کی ماں کیا کر رہی ہے؟ آج کی ماں صرف اپنی جان چھڑانے کو بچوں کو پیزا برگر کھلا کے پال رہی ہے اور موبائل اس کو دیکھ کے اپنی جان چھڑا کے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری نئی جنریشن تباہ ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہم ماؤں کو ٹریننگ دیں، کالج یونیورسٹی میں بچیوں کو ٹریننگ دیں کہ خدا کے لیے یہ جو آپ نئی جنریشن جس کو آپ پیدا کریں گی اس کو آپ پال کے اس کو اچھا شہری بنانے کے لیے موبائل سے دور رکھیں اور پیزا برگر سے ہماری جیسی مائیں بنے. جیسے ہم نے اپنے بچوں کو بڑا کیا، کیا وہ موبائل کے بغیر بڑے نہیں ہوئے یا پیزا برگر کے بغیر؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پلیز اس کے لیے ماؤں کو ٹریننگ دیں، اس کا بندوبست کیجیے. یہ ایک جنریشن کا سوال ہے، ایک نہیں بلکہ ہر آنے والی. تو حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. تو جی پلیز اس کے لیے آپ کوئی کچھ مجھے شاید حل آپ نے بتائیے بڑی کہ کیا کیا جائے. خوبصورت اور بڑی الارمنگ بات کی ہے. ہم سب لوگ انہی وجوہات کی بنا پہ بہت پریشان ہیں کہ نہ صرف یہ جنک فوڈ موبائل بلکہ اور بہت سی چیزیں جو ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں، جس میں کہ ڈرگ ایڈکشن بھی شامل ہے. اور اسی نیٹ ورکنگ کی وجہ سے بھی ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ بڑا تنزل پذیر ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہماری جو ینگ لیڈرز ہیں نا وہ ہوتی ہیں ہماری 19 سے لے کر 35 ایئرس تک کی ایج کے بچیاں ہیں. تو ہم یہ ان کو سب چیزیں بتاتے ہیں. اب دیکھیں اب ہمارا ایک گروپ ہے لاہور میں ہے یا پورے پنجاب میں ہے، لیکن ہمیں یہ اس چیز کو آواز کو بلند کرنا ہے جو کہ پورے پاکستان کی آواز بنے. تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کر لیں، آپس میں ہم ایک گروپ بنا لیں کہ جس میں ہم بتائیں کہ بھی ہم زوم میٹنگ کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں آپ لوگوں کو اور لوگوں کو بھی شامل کر لیں جو کہ آپ کے قریب رہتے ہیں، کمیونٹی میں رہتے ہیں، تاکہ ہم جب بات کریں تو ہماری آواز جو ہے وہاں تک بھی پہنچ جائے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو بچیاں ہیں ان کے پیرنٹس کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. ابھی جب یہ بات ہوئی تھی MHM کی بات ہوئی تھی یا بریسٹ کینسر کی بات ہوئی تھی تو ہم نے ان کی ماؤں کو بھی اس میں شامل کیا اور وہ بیٹیوں نے ماؤں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو بڑا انکریج کیا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا آپس میں ایک رابطہ ماں کا اور بچے کا اتنا کلوز ہو جائے، اور دیکھیں خالی سب مائیں جاب نہیں کرتی ہیں، کچھ مائیں جو ہے وہ جاب نہ کرنے کے باوجود بھی ان کی یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ شپ ان کی ایسی اسٹرانگ ہوتی ہے یا شاپنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزی رکھتی ہیں. تو یہ چیزوں کو باقی روکنا چاہیے. تو یہ ہے کہ ہم ایک سجیشن یہ آپ کی بڑی اچھی تھی کہ ان کو روکنا چاہیے، لیکن ہم کیسے روک سکتے ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اگر اس طرح کے ویبینار یا اس طرح کے ہم زوم میٹنگز کریں تو شاید کچھ فرق پڑ جائے. لیکن ہم اپنے لیول پہ جو میں کام کر رہی ہوں ابھی اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کہ ینگ لیڈرز ہیں ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور وہ کافی حد تک وہ اویئر ہیں ان تمام چیزوں سے اور بچوں جی میں اس بڑی میں سوچ بہتر ہو عام رہی ہے. خواتین کو ماؤں کو شامل کیا جائے. نہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ بھی تو مائیں بنے گی نا جو میں جن کی بات کر رہی ہوں. تو میں نے آپ نے جی یہی کہا ہے کہ بالکل اگر آپ ایک ویبینار کریں، بالکل. کوئی بھی آپ میٹنگ کریں، اس میں آپ آپس میں ڈسکس کریں، ان کو بھی پاس بٹھا لیں اور آپ یہ جب بات کریں گی اس میں تو میرا خیال ہے کہ اچھا اثر پڑے گا. بارش کا ایک قطرہ پڑے گا، 2 پڑیں گے، 3 پڑیں گے تو آواز جو ہے اوپر آئے گی. آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں. انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ایک اسٹیپ ان ہو جائیں آپ، انشاءاللہ اللہ میاں سے برکت تھینک ڈالے یو. گا اور بہت کچھ ہوگا. انشاءاللہ. جی مس ندیمہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میرا بھی ایک سوال تھا جو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ایج بریکٹ کیا ہے. ابھی آپ نے اس حوالے سے تو ہمیں بتایا ہے کہ 19 to 35 ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے ایک بہت اچھے انوائرمنٹ سسٹینیبل انوائرمنٹ سے تفریح اور صحت کی بھی بات کی تھی، جس میں آپ لوگ نے بتایا تھا کہ جولائی سے ستمبر تک آپ لوگ خواتین اور ینگ گرلس کو انگیج کرتی ہیں صحت مری میں. تو میرا اس میں بھی یہ کوشچن تھا کہ اس میں ایج بریکٹ کیا ہے. جیسے شاہدہ نے بھی بات کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو مائیں ہیں ان کو شامل کریں. ظاہر بات ہے اس میں مائیں بھی
کورڈ ہوتی ہے. بٹ اگر ہم 35 سے ابو ایج کو دیکھیں کیا وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں؟ یہ میں آپ سے اس کا جواب لیتی ہوں, لیکن میں باقی ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے کیمراز آن کرنا شروع کر دیں. پھر ہم لاسٹ 2-3 منٹس ہم مس ندیمہ سے ان کی کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے اور ایک دو اور چیزیں ہیں. تھینک یو. اچھا ظاہرہ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ونس گائیڈ از آلویز اے گائیڈ. ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ ہماری ایگزیکٹو ممبر بن سکتی ہیں, ہماری وہ خالی ممبر بھی بن سکتی ہیں. اس میں آپ ہماری وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ سجیشن دے سکتی ہیں, وہ شریک ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں ہو سکتی وہ؟ یہ نہیں کہ ہم نے اس کے بعد کو چھوڑ دینا ہے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ وہ اگر ہمارے ساتھ گروپ ان ہوتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بلکہ بڑی آنر کی بات ہوگی اور بڑی اچھی بات ہوگی اگر اپنی سجیشنس کے ذریعے سے یا اپنی جو بھی ایکسپیرینسز ان کے ذریعے سے ہمیں مستفید کریں. تو یہ ایسی بات نہیں کہ ہم کو اس کے بعد نہیں لیتے, لیکن یہ گروپنگ بنی ہوئی ہے کہ وہ ایج لمٹ ہم نے رکھی ہوئی, یہ ہم نے اپنی نہیں رکھی بلکہ یہ آل اوور دا ورلڈ ہے, گلوبلائزڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایج ہے 30 ایئرس کی, لیکن ہم نے 35 رکھی ہوئی. تو یہ پوری دنیا میں ایسا ہے. تو اگر آپ بڑی عمر کی جو خواتین چاہتی ہیں تو ہم ان کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں, تو ہم کیوں نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی سب لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور جو انفارمیشن پازیٹیو کسی کے ساتھ تک پہنچتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ بھی پازیٹیو ہونا چاہیے اور ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو ندیمہ. میری سب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو ہے کیمرے آن کر لیں تاکہ ہم ایک گروپ فوٹو لے سکیں. بہت ضروری ہے, اتنا امپورٹنٹ ہمارا ویبینار ہوا ہے. کی قیمتی شرکت اور توجہ کے لیے دل سے شکر گزار ہوں. میرے خیال میں گائیڈ کے ذریعے لڑکیوں کی صحت اور تعلیم کے فروغ کے بارے میں آگاہی کا ایک خوبصورت سفر ہے. اور مس ندیمہ میں پھر آپ اگر ایک چھوٹے سا ہمیں کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں گے اس پکچر کے ساتھ تو بہت ہمارے لیے اور بھی ہمارا اختتام بہت خوبصورت ہو جائے گا. تھینک یو. ذرا آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ تھا. ایک تو تعلیم, اور اس کے ساتھ میں تربیت کی بات پیشہ کرتی ہوں. یہ خالی تعلیم نہیں ہے, کچھ کسی کام کی نہیں ہوگی جب تک کہ تربیت نہ اچھی ہو. اخلاقیات پہ ہم دھیان بہت کم دیتے ہیں. تو اس کے دیکھیں جاپان میں ابھی جو ہے وہاں پہ بچوں کو صرف ایتھکس سکھایا جاتا ہے, باقی چیزیں کم سکھائی جاتی ہیں. وہ ساتھ سے چل رہی ہوتی ہیں لیکن ایتھکس پہ زیادہ زور ہے. تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو قرآن پاک کی اتنی تعلیمات ہیں, تو ہم تو جھوٹ اور سچ اور اسی میں پھنسے ہوئے ابھی تک. تو ہم جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ گائیڈنگ کا خاص ہے. ہم کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں, سیلف گرومنگ کرتے ہیں, اور جو ہمارے 10 لاز ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو قرآن پاک نے کہا ہے. یہاں جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ سب کچھ وہ 10 لاز کے اندر موجود. وہ میں نے ریوائز نہیں کی ہے, خیر جو آپ کے پاس پریزنٹیشن آئی تھی اس میں موجود تھے, تو میں اسی کو بتا دوں گی. تو اگر ٹائم ہو تو میں بتا بھی سکتی ہوں. بہرحال یہ کہ اٹ واز اے ویری نائس میٹنگ with all of the participants, اور جو انہوں نے سوالات کیے تھے وہ بڑے الامی ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے اس چیز پر بھی بات کی اور آواز اپنی بلند کی. انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ ہم اگر آپ کے توسط سے بودا کے توسط سے اگر ہم ایک ایسا گروپ بنا لیں اور اس میں ہم سب لوگوں کو شامل کریں جو کہ آپ کے بہاولپور سے لے کر آپ کے جو پنڈی تک اٹک تک کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں, تو یہ بہت بڑا گروپ بن جائے گا. تو ہم مل کے اس پہ بات کریں گے. تو ظاہر ہے کہ ایک بات جو ہے وہ صرف ایک جگہ پہ نہیں رہے گی بلکہ وہ پھیل کے سامنے آ جائے گی, اور انشاءاللہ اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوگا اور پازیٹیو. اللہ میاں ہمارے بچوں پہ رحم کرے, ہم پہ رحم کرے, پاکستان پہ رحم کرے. بہت شکریہ. جی تھینک یو ندیمہ. میری آپ کی باتیں سن کر اور جو ہماری جتنی بھی دیہی خواتین ہیں اور جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, مطلب میرے میں بہت زیادہ موٹیویشن آئی ہے, اور انشاءاللہ ہم مل کر ہی ایک بہتر تعلیم یافتہ اور صحت مند پاکستان کا خواب پورا کر سکتے ہیں. اور اس میں گرلس گائیڈ اور ظاہری باتیں وومن کا بہت بڑا رول ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ میں پھر گزارش کروں گی جنہوں نے اپنے کیمراز آن نہیں کیے ہیں ایک دفعہ آن کر لیں اور ہم گروپ پکچر لیتے ہیں. اور آپ کی میڈم آپ نے جو بھی گرل گائیڈ کے بیسک رولز بتائے ہیں اور جو بیسک رسپانسبلٹیز ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ بحیثیت ماں وہ میرے فرائض ہیں, اور بحیثیت استاد جی سمینا تھینک یو سو مچ. آپ کائنڈلی اپنا میسج ہمیں چیٹ باکس میں دے دیں اور ہم آپ سے خود کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ہم آپ کا سوال لے کر اور مس ندیمہ سے پوچھ کر ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کریں گے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. مجھے خوشی آپ سے
نے وقت نکالا اور اس علم کے سفر میں اس کا حصہ بنے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.